فلا تخشوا، پس نہ ڈرو الناس لوگ بخشونی، کہ اے لوگوں تم جو ہو وہ کسی سے مت ڈرو بلکہ تم مجھ سے ڈرو، ولا تشترو اور نہ خریدو بھی آیات آیتوں کو سمنن قیمت قلیلن تھوڑی قیمت کے بدلے میں. یعنی کہ اب بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ کی جو شریعت میں تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ یہود اور نصارہ جو ساتھ کر رہے تھے تو ان کو یہ بات کہا گیا کہ دیکھو تم لوگ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اللہ کی اس شریعت میں جو ہے وہ تبدیلی مت لے کے آؤ. مختلف قسم کے ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے پوری کی پوری شریعت کو تبدیل کر ڈالا. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی تھیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ ناجائز قرار دے دیا. اسی طریقے سے نصارہ کو آپ دیکھیں تو انہوں نے تو سینٹ پال نے تو آ کے پورا کا پورا جو ہے وہ ان کا جو شریعت تھی اس کو بالکل ہی تبدیل کر دیا. وہاں پہ وہ کفارے کا کانسیپٹ لے کر آ گئے, وہ عقیدہ تثلیث جو ہے وہ لے کر آ گئے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کہا کہ دیکھو کہ یہ جو اللہ کی آیتیں ہیں ان آیتوں کو کبھی بھی کم قیمت کے بتائیں. کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ قیمت ملے تو اس کو بیچ دو, بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تنبیہ کی ہے کہ اللہ کا جو کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نور ہے, جس طرح سے ان آیات کا آغاز ہوا ہے. اور اس نور کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کہی ہے کہ یہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں یہ یقیناً اگر اس کتاب کو اپنے درمیان فیصلوں کے لیے حاکم بنائیں گے اور اس کو منصف بنائیں گے تو یہ یقیناً کامیاب رہیں گے. اور ان کو چاہیے کہ یہ مجھ سے ڈریں اور کسی اور سے نہ ڈریں. یعنی کہ جس طرح سے بعض اوقات کچھ لوگ یا کچھ علماء اپنی کسی ذاتی مفاد کی خاطر جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیتے ہیں, اور وہ بہت سارے معاملات میں کیا کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنی قوم کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے اس میں وہ جذباتی پیغامات جو ہیں وہ لوگوں میں دے دیتے ہیں. یا میں اس کی ایک چھوٹی سی اگر آپ کو مثال دے سکوں کہ ابھی ہمارے کچھ علماء نے کچھ دن پہلے جب یہ اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے معاملات ہوئے تو انہوں نے مختلف احکامات دیے. میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ بنا کے ڈالی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم مسلمانوں پہ جو ہے وہ جہاد فرض ہو گیا, جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فرضیت کے حوالے سے بہت ہی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں. اچھا, ظلم کے لیے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ظلم یقیناً جو لوگ اللہ کی شریعت کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کرتے تو یہ بہت بڑے ظالم قرار پاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں ایک اصول قاعدہ قرآن اور ایک شریعت ایک اپنی کتاب میں وہ تمام کی تمام رہنمائی ہم کو فراہم کی ہے, اور اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزارنی ہیں. اور جب ہم یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں, تو جن اور انس کی جب بندگی کے حوالے سے بات ہوئی تو آپ یہ دیکھیے گا کہ بندگی تبھی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کی تمام کے تمام جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ احکامات ہیں اور فرمودات ہیں ان کے اوپر آپ جو ہے وہ مکمل اپنی زندگی جو ہے وہ ان کے مطابق گزاریں گے. اور جو لوگ نہیں گزاریں گے تو یقیناً وہ بہت بڑے ظالم کہلائیں گے. اصل میں پچھلے دنوں سے کچھ جس طرح سے ہمارے معاشرے میں سوسائٹیوں میں جس طرح سے برائیاں اور یہ ساری چیزیں جنریٹ ہو رہی ہیں, اور خاص طور پہ مجھے اس وقت بہت حد تک جو ایک فکر یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریشانی جو ہے وہ اس وقت ہو چکی ہے کہ ہماری جو اس وقت مختلف جنریشنز ہیں, خاص طور پہ جو ہماری جنزی ہے, تو وہ اس لیول پر آ گئے ہیں کہ ان لوگوں کو اگر آپ غور کریں تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت ایمان و اخلاق سے وہ بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں. اور ان کو شاید اس طرح سے جس طرح سے سوشل میڈیا نے ان کو کیپچر کر لیا ہے, اور ہماری مطلب بچیاں جو ہیں وہ اپنی حرمت جو ہے اس کو بھی وہ مطلب ایسی وہ ویڈیوز اور ریلز ایسی چیزیں بنانے پر جو ہے وہ ان کو کوئی برائی محسوس نہیں ہو رہی کہ جو ہماری اخلاق سے گری ہوئی لیول پر چلی گئی ہیں. تو اس معاملے میں آپ تمام لوگ جو یقیناً کافی اس وقت سینئر ہیں, اور میں اپنے یوٹیوب کے انالیٹکس کو بھی چیک کرتا ہوں تو اس میں بھی اکثر خاص طور پہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کی تعداد قرآن پاک کو اور ان ویڈیوز کو دیکھنے کی کم ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے مطلب یوں سمجھنے کہ 40+ لوگ ہیں یا 35+ لوگ ہیں وہ زیادہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے میں چاہوں گا کہ اس وقت ہم سب کو ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر اب یہ ذمہ داری ہے, اور جس طرح سے ہم یہ آیات پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اب کوئی اور پیغمبر تو نہیں آئیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط قرار دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اب وہ انبیاء کو جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری بنی اسماعیل کے اوپر ڈالی ہے, اور اس ذمہ داری کو ہم لوگوں نے ہی نبھانا ہے. تو آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس اللہ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ اس ینگ جنریشن میں پروموٹ کریں, کوشش کریں کہ ان کو ساتھ بیٹھیں, ان کو آپس میں بٹھا کے کبھی اپنے فیملی کے بچوں کو اپنے محلے کے بچوں کو آپ بلا لیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ ڈسکس کریں. اس میں جو میری ویڈیوز سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں وہ بتا دیں, جو آپ ان کے ساتھ گائیڈ کر سکتے ہیں ان کو کریں, کیونکہ یہ اس وقت اگر ہم نے اس وقت قدم نہ اٹھایا تو آپ یقین کریں کہ بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ دوزخ میں چلی جائے گی, اور یقیناً ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان برائیوں سے ملٹی پلائی ہوں. تو میں نے کہا یہ چند آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ اس معاملے میں نے اپنی تجوید کی کلاس میں بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ایک آپ لوگ چھوٹا سا ایک کام اس میں ہیلپ آؤٹ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ایسے یوٹیوب پہ الگوریدم میں نے جو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ آپ لوگ جب اس میں ویڈیو کو دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد اگر لائک اور کمنٹ کر دیں گے تو یوٹیوب زیادہ لوگوں تک اس کو
पहुँचाना शुरू कर देता है। कभी-कभार ये है कि जिस समय वीडियो अपलोड किया करूँ, आपके पास अगर टाइम ना भी हो और आपके पास अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो, आपने क्लास अटेंड की हुई हो, तो आप इवन उसको थोड़ी-सी देर प्ले कर देंगे, तो भी यूट्यूब ये अंडरस्टैंड करता है कि ये वीडियो इज़ गोइंग टू वॉच, तो उसमें क्या है कि वो और लोगों को भी दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी आपका एक छोटा-सा अमल जो है वो इस मामले में हेल्पफुल हो सकता है। और बाकी ये है कि हमने तो अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ़ यही कहा है कि हम जो है कि कोशिश कर सकते हैं और हमारा काम जो है वो सिर्फ़ कोशिश करना है। बाकी ये तो अल्लाह ताला का आगे पैगाम है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए कि रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमला सालिहन तरदहु व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका स्सालिहीन। तर्जुमा इसका ये है कि ऐ मेरे रब, मुझे तौफ़ीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की, और ऐसे नेक अमल करूँ जो तुझे पसंद आएँ और अपनी रहमत के साथ मुझे अपनी नेक बंदों में शामिल कर ले। के अमाल, ये वाला जो हमारा पूरा लाइन थी, इसमें सारे पुराने लफ्ज़ जो हैं मुख्तलिफ अंदाज़ में, जैसे असल वर्ड जो है वो बारात है या बेज़ारी, तबर्रऊ, नतबर्रा, जी, और इसी तरह से इज़ तबर्रा, इनके मेन एक ही वर्ड है, और साथ ही साथ इज़ यरौनल अज़ाब, रा का मतलब हमें मालूम है कि देखना है, और ल लौ यरा अगर वो देखें, इनके वही रा जो है, ये हमने इसको इसमें देखा है मुख्तलिफ तरीकों से, ये लिखा हुआ है राऊ, वो देखेंगे। इसी तरह से आप नीचे भी अगर देखेंगे तो यूरीहिम, कि वो उनको दिखाएगा। दिखाएँ। तो ये मेन देखा जाए तो 2 अल्फ़ाज़ जो हैं वही यहाँ पे बार-बार आए, एक तक़त्तअत मुनक़ति हो गया, और अशद्दु हुब्बन शदीद से है, और हुब्बन मोहब्बत, तो शदीद मोहब्बत। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आसान कुरान जो है वो जारी है, और हम लोग इस वक़्त सूरह माइदा जो है, हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं, छठा पारा है हमारा। आप में से वो लोग जो हमारे साथ नए हैं, और या फिर पुराने स्टूडेंट्स को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी पीछे से तमाम के तमाम जो अ, लेक्चर्स हैं, वो आपको मेरे चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ पे आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 2 प्लेलिस्ट आपके लिए हेल्पफुल होंगी, एक आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है, और दूसरी ज़ूम क्लासेस की प्लेलिस्ट है। तो जब भी आपको मौका मिले तो पुराने लेक्चर्स को ज़रूर साथ-साथ रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि हमारा ये जो प्रोसेस है, इसमें तमाम पुरानी चीज़ों को भी याद करना जो है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हमारी जो आयत हैं, उसके हवाले से जैसा कि आपको मालूम है कि हम पिछली आयत में हमने जब स्टडी किया था, तो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे हमारा जो इख्तिताम हुआ था, वो यही था कि अगर यहूद भी जो हैं, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनसिफ़ बनाते हैं अपने मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसलों में, और उनके पास जो है वो तौरात जो है वो मौजूद है, तो उस पर अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि, और उसके बावजूद जो है वो लोग जो है अपनी किताबों से और उन अहकामात से जो है वो फिर जाते हैं। तो उस पर अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि ये लोग जो हैं ये असल में मानने वाले नहीं हैं, और ईमान लाने वाले जो हैं वो किसी भी सूरत में नहीं हैं। तो अब अल्लाह ताला ने जो आज की जो आयत हैं, वो उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना, बेशक हम अंज़लना, हमने नाज़िल किया है, अत-तौरात, तौरात को, फ़ीहा, इसमें, हुदन, हदायत, व नूरुन, और नूर, यहकुमु, हुक्म देते हैं, बिहा, इसके ज़रिए से, अन्नबियूना, नबी, अल्लज़ीना, वो लोग जो अस्लमु, जो अस्लिम, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इस्लाम का मतलब क्या है, फर्माबरदारी है। अस्लमु, जैसे अस्लमु, फर्माबरदार थे, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जो हादू, यहूदी हुए, वर्रब्बानियूना, अल्लाह वाले, वर्रब्बानियूना, अल्लाह वाले दरवेश, वल अहबारू, और उलमा, बिमा, इसलिए कि बिमा, बिमस्तुहफ़िज़ु, हिफाज़त से है, कि वो निगरान किए किए गए, मिन से, किताबिल्लाहि, अल्लाह की किताब से, वक़ानू, और थे अलैहि, इस पर, शुहदाअ, गवाह या निगरान। फला तख़शौ, पस ना डरो, अन्नासा, लोग, वख़शौनी, और डरो मुझसे, यानी कि अल्लाह ताला से, वला, और ना तश्तरून, ना खरीदो, ना हासिल करो, बिआयाति, अल्लाह की आयतों को, निशानियों को, समनन, कीमत, कलीलन, थोड़ी, वमन, और जो कोई भी, वमन, और जो कोई भी, लम, नहीं, यहकुम, कि फैसला ना करे, बिमा, इसके मुताबिक, अंज़लल्लाहु, अल्लाह ने नाज़िल किया है, फ़उलाइका, तो यही वो लोग हैं, हुमुल काफ़िरून, जो इनकार करने वाले हैं। अब ये जो आयत हैं, ये बेसिकली हम इनको दोबारा से देख लेते हैं कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो बात पीछे के, जबकि यहूद को ये बात कही थी कि उनके पास जब अपनी किताब मौजूद है और अपनी शरीयत भी मौजूद है, और अपने बाज़ औक़ात ज़ाती मुफ़ाद की खातिर जो हैं, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने कुछ फ़ैसले लेकर आ जाते हैं। तो अब अल्लाह ताला ने उनको एक ये बात कही कि इन्ना अंज़लना, बेशक हमने नाज़िल किया, तौरात, तौरात को, फ़ीहा हुदन व नूर, कि ये जो तौरात है, ये भी अल्लाह की किताब है, अल्लाह का नूर है, आसमान से नाज़िल शुदा किताब है, और ये भी जैसे कुरान पाक जो है वो अल्लाह ताला का नूर है, तो तौरात भी इसी तरीके से हदायत और नूर से भरपूर है। यहकुमु बिहा, और
फैसले करते रहे हैं अल्लाह की इन किताबों के ज़रिए से अन्नबियून नबी अल्लज़ीना वो लोग जो अस्लमू यानी कि वो तमाम के तमाम अंबिया यानी कि जब ये तौरात और इंजील अल्लाह ताला ने भेज दी, अपनी किताबें भेज दी, तो उसके ज़रिए से ये लोग जो हैं वो अहकामात जो हैं अल्लाह की किताब के मुताबिक ही देते रहे हैं और वो जो थे वो फर्माबरदार थे। और साथ ही साथ उन फर्माबरदार लोगों में आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए हादू यानी कि वो लोग जो यहूदी हो गए यानी कि यहूद कहलाए और रब्बानियूना और उनमें जो रब्बानियूना यानी कि दरवेश लोग थे, अल्लाह वाले लोग थे, वल अहबारू और जो उनके अहबार कहते हैं उलमा को यानी कि उनमें जो उलमा थे, बिहा इसके ज़रिए से अन्नबियूना वल अहबारू उलमा बिमा इसलिए कि बिमस्तहफिज़ू कि वो निगरान किए गए मिन से किताब अल्लाह अल्लाह की किताब के वकानू और थे वो अलैहि शुहदा गवाह यानी कि इससे पहले अल्लाह ताला ने ये बात बताई कि वो लोग जो नबी थे या उलमा थे या दरवेश थे अल्लाह वाले थे यहूद के अंदर जो उनके उलमा थे वो लोग इस किताब से बिल्कुल सही-सही फैसले लेते रहे हैं और अल्लाह की किताब को इन्होंने अपनी ज़िंदगियों में नाफ़िज़ किए रखा है। तो अब अल्लाह ताला ने उनकी ये निशानदेही करने के बाद कहा कि फ़ला तख़शौ बस ना डरो अन्नासा लोग वख़शौनी कि ऐ लोगों तुम जो हो वो किसी से मत डरो बल्कि तुम मुझसे डरो। वला तशतरू और ना खरीदो भी आयातिन आयतों को समनन कीमत कलीलन थोड़ी कीमत के बदले में। यानी कि अब बाज़ लोग जो हैं वो अल्लाह की जो शरीयत में तब्दीली वक़्त के साथ-साथ यहूद और नसारा जो साथ कर रहे थे, तो उनको ये बात कहा गया कि देखो तुम लोग अपने ज़ाती मफ़ाद की खातिर अल्लाह की उस शरीयत में जो है वो तब्दीली मत लेके आओ। मुख़्तलिफ़ किस्म के हमें मालूम है कि इन्होंने किस तरीके से पूरी की पूरी शरीयत को तब्दील कर डाला, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने जायज़ करार दी थी, उनको इन्होंने जो है वो नाजायज़ करार दे दिया। इसी तरीके से नसारा को आप देखें तो उन्होंने तो सेंट पॉल ने तो आके पूरा का पूरा जो है वो उनका जो शरीयत थी उसको बिल्कुल ही तब्दील कर दिया। वहाँ पे वो कफ़ारे का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए, वो अक़ीदा तस्लीस जो है वो लेकर आ गए। तो अब अल्लाह ताला ने इस बारे में कहा कि देखो कि ये जो अल्लाह की आयतें हैं, इन आयतों को कभी भी कम कीमत के बताएँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ज़्यादा कीमत मिले तो उसको बेच दो, बल्कि इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने इनको एक तंबीह की है कि अल्लाह का जो किताब है, ये अल्लाह ताला की किताब नूर है, जिस तरह से इन आयात का आगाज़ हुआ है और उस नूर के साथ ही अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये बात कही है कि ये तमाम के तमाम जो लोग हैं, ये यकीनन अगर इस किताब को अपने दरमियान फ़ैसलों के लिए हाकिम बनाएँगे और उसको मुनसिफ़ बनाएँगे तो ये यकीनन कामयाब रहेंगे और इनको चाहिए कि ये मुझसे डरें और किसी और से ना डरें। यानी कि जिस तरह से बाज़ औक़ात कुछ लोग या कुछ उलमा अपनी किसी ज़ाती मुफ़ाद की ख़ातिर जो है वो अल्लाह की किताब को पस-ए-पुश डाल देते हैं और वो बहुत सारे मामलात में क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनी कौम की मोहब्बतें हासिल करने के लिए इसमें वो जज़्बाती पैगामात जो हैं वो लोगों में दे देते हैं या मैं इसकी एक छोटी-सी अगर आपको मिसाल दे सकूँ कि अभी हमारे कुछ उलमा ने कुछ दिन पहले जब ये इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से मामलात हुए तो उन्होंने मुख्तलिफ़ अहकामात दिए। मैंने उसपे एक वीडियो भी जो है वो बना के डाली थी कि उन्होंने कहा कि अब हम मुसलमानों पे जो है वो जिहाद फ़र्ज़ हो गया है, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिहाद की फ़र्ज़ियत के हवाले से बहुत ही डिटेल में अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं सूरह इन्फाल में और सूरह तौबा में और उसमें वो तमाम की तमाम जब तक कंडीशंस जो हैं वो पूरी नहीं होंगी, तो खाली जज़्बाती तकारीर करके और इसके बाद जो असल उसमें मैंने यही बात बताई थी कि जो काम था यानी कि आज अगर हम जनरल ज़िया उल हक के टाइम पे जिस वक़्त हमारे मुसलमानों में मैं जब उस मतलब मुझे याद है मैं कॉलेज में भी हमारे पास मैंने ये देखा कि काफ़ी लोग जो थे वो बाज़ औक़ात आते थे और मुख़्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देते थे कि जी आप जिहाद के लिए निकलें और जिहाद करें। तो उस वक़्त जो है कुछ उलमा जो है वो इस बात पर कायम थे कि जी ये जिहाद के लिए जो हुकूमत से हटकर जो तंबीह यानी कि जो मोटिवेशन दी जा रही है ये जायज़ नहीं है और इस तरह से ये तरीका सही नहीं है और वक़्त के साथ-साथ इस बात का सबूत सामने आया कि ये आज जो है तमाम लोग जो हैं फिर वो एक दहशतगर्दी का पूरे मामलात और मुख़्तलिफ़ किस्म की मसाइल जो हैं वो पैदा हुए। तो ख़ैर बताने का आपको मकसद ये था कि हमेशा उलमा का किरदार जो है वो ये होना चाहिए कि वो किसी से भी ना डरें और अल्लाह की किताब को हर हाल में वो लफ्ज़ हरफ़ आखिर समझें और उसके बाद जब उनके सामने कोई मामला, कोई ऐसी हकीकत या कोई फ़ैसला आ जाए, तो वो उस मामले में हमेशा जो है वो अपने आप को कभी भी जो है वो ये ना रखें कि किसी ज़ाती मुफ़ाद की खातिर या किसी खाली आवाम को खुश करने के लिए वो कोई ऐसे अहकामात या फ़ैसले दें और यही बात जो है वो अल्लाह ताला ने कहा है कि कभी भी अल्लाह की इन आयात को थोड़ी कीमत पर नहीं बेचना चाहिए। वमन और जो लम यहकुम फ़ैसला ना करे बिमा उसके मुताबिक अंज़लल्लाहु जो नाज़िल किया है अल्लाह ने फ़उलाइका तो यही लोग हुम वो अल काफ़िरून तो ये लोग जो हैं ये काफ़िर करार दिए गए। इनकी यहाँ पे ख़ास तौर पे यहूद और नसारा के हवाले से ये बात की गई। उसके बाद अगली आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं व कतबना और हमने फ़र्ज़ कर दिया है या लिख दिया है अलैहिम उन पर फ़ीहा इसमें अन्न के अन्नफ्सा नफ्स कहते हैं जान को, जान के बदले बिन नफ्सी इनके बिन नफ्स अन्नफ्सा बिन नफ्सी कि जान के बदले जान है वल आइना बिल आइनी और आँख के बदले आँख है। इसी तरह से वल अनफ़ा और नाक बिल अनफ़ी नाक के बदले नाक है। वल उज़ूना और अज़ान से हमें मालूम है कि इसका मतलब इनके अज़ान में कान में अज़ान की आवाज़ आती है तो वहाँ से हम याद रखते हैं कि वल उज़ूना
वल और कान बिल उजुनी कान के बदले, वसिन्ना और दांत बिस्सिन्नी दांत के बदले। जैसे कि आपको मालूम है कि लिसान जो है वो जुबान को कहा जाता है और दांत जो है वहाँ को सिन कहा जाता है। तो वसिन्ना और दांत बिस्सिन्नी दांत के बदले, वल जुरूहा और जख्मों यानी कि जो भी जख्म है, किसासुन उसका बदला है, उसका किसास है। फमन बस फिर जो तसद्दका माफ कर दिया भी इसको फहुआ तो वो कफारतुन का कफारा लहू उसके लिए, वमन और जो लम नहीं यहकुम फैसला नहीं करता बिमा इसके मुताबिक जो अनजला नाजिल किया अल्लाह अल्लाह ने फाउलाइका तो यही लोग हैं हम अज़ालिमून जालिम हैं। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इन आयात में मुखातिबीन जो हैं वो यहूद और नसारा हैं और उनको अल्लाह ताला ने उनकी किताब जो है कुछ स्टार्ट ही से ये बात की कि ये जो किताबें तौरात जो है ये भी नूर है और हदायत है, अल्लाह ताला की हदायत का सरचश्मा है। तो यहाँ पर अब अल्लाह ताला ने उनके लिए भी वही शरीयत का बयान किया, जो शरीयत हम पहले मुसलमानों के लिए हम सूरह बकरा में हम ये पढ़ चुके हैं, वही उसूल जो है शरीयत का यहाँ पे उनको भी बयान किया गया कि तुम लोगों की भी शरीयत में अल्लाह ताला ने ये लिख दिया था, फ़र्ज़ कर दिया गया था अलैम उन पर फ़ीहा इसमें अन क्या नफ्सा बिन नफ्सी जान के बदले जान, वल ऐना बिल ऐनी आँख के बदले आँख, वल अनफा बिल अनफी और नाक के बदले नाक, वल उज़ुना बिल उज़ुनी और कान के बदले कान, वस्सिन्न बिस्सिन्नी और दाँत के बदले दाँत, वल जुरूह किसास और कसास यानी कि जो ज़ख्म होंगे या कोई भी उनको तकलीफ़ मिलेगी उसका उनको बदला जो है वो दिया जाएगा। फ़मन तसद्दका फ़मन और फिर जो तसद्दका माफ़ कर दिया भी इसको फ़हुआ तो वो कफ़ारतन कफ़ारा है लहू इसके लिए। जब हम सूरह बकरा में ये कसास का कानून मैंने पेश किया था आपके सामने, तो मैंने वहाँ पे इस बात को भी एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरह से अगर माफ़ी होगी, माफ़ी के लिए क्या कवानीन होंगे, उसमें कसास क्या होगा। जैसे हमें मालूम है कि अगर कोई कत्ल ख़ता हो जाता है, उस वो हमने देख लिया था कि उस सूरत में अगर लवाहिकीन जो हैं वो शख़्स को माफ़ कर देते हैं, तो उसके लिए खून बहा की कोई रकम जो है, वो हर इलाके में माशरत में अपने इलाके के हालात तो वाक़यात के मुताबिक जो है वो हुकूमत वक़्त जो है वो कोई मुकर्रर कर लेगी। इसी में फिर फ़ुक़हा ने मुख़्तलिफ़ किस्म के जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मामलात हुए, उनको रहनुमाई लेते हुए मर्दों के लिए और औरतों के लिए जो है वो डिफ़रेंट जो है कसास जो है वो रखा गया और इसी तरीके से वहाँ पे इनके कसास और दियत का कानून जो है वो हमने वहाँ पे स्टडी किया था। लेकिन यहाँ पे जो बात है कि यहूद के लिए भी वही कानून था जो हमारे लिए कानून है। वमन और जो लम यहकुम फ़ैसला नहीं करता बिमा इसके मुताबिक जो अनज़ला नाज़िल किया अल्लाह ने फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून तो यही वो लोग हैं जो कि ज़ालिम हैं और ज़ुल्म करने वाले हैं। अच्छा, ज़ुल्म के लिए इस बात को भी ज़हन में रखना है कि ये ज़ुल्म यकीनन जो लोग अल्लाह की शरीयत को अपनी ज़िंदगियों में नाफ़िज़ नहीं करते, तो ये बहुत बड़े ज़ालिम करार पाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये अल्लाह ताला का हक़ है कि अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमको इस दुनिया में एक उसूल, कायदा, कुरान और एक शरीयत, एक अपनी किताब में वो तमाम की तमाम रहनुमाई हमको फ़राहम की है और उसके मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो गुज़ारनी हैं। और जब हम यानी कि जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि मैंने जिन और इंस को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी करें। तो जिन और इंस की जब बंदगी के हवाले से बात हुई, तो आप ये देखिएगा कि हाँ, बंदगी तभी होगी कि जब अल्लाह ताला की तमाम के तमाम जो आप ये कह सकते हैं कि अहकामात हैं और फ़रमूदात हैं, उनके ऊपर आप जो है वो मुकम्मल अपनी ज़िंदगी जो है वो उनके मुताबिक गुज़ारेंगे और जो लोग नहीं गुज़ारेंगे, तो यकीनन वो बहुत बड़े ज़ालिम कहलाएँगे। हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने अब यहाँ पे कहा है कि वक़फ़ैना और हमने भेजे हैं अला पर आसारिहिम उनके नक्शे कदम पे भी ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम जो हैं उनको हमने भेजा है मुसद्दिक़न जो तस्दीक करने वाले थे लिमा उसकी जो बैन यदैहि जो इससे पहले था मिन तौराती तौरात में व आतईन और हमने दिया इंजील उनको इंजील फी इसमें हुदन हदायत है व नूरन और नूर जो है वो इसके अंदर मौजूद है व मुसद्दिक़न और तस्दीक करने वाले हैं लिमा उसकी जो बैन यदैहि इससे पहले मिन तौराती तौरात में है व हुदन और हदायत व मौइज़तन और नसीहत लिलमुत्तकीन तकवा रखने वाले लोगों के लिए, मुत्तकी लोगों के लिए। यानी कि अब अल्लाह ताला ने पहले तौरात को बताया कि ये भी हदायत और नूर से भरपूर है, अब इंजील को बताया और इंजील में साथ ये भी बता दिया कि हज़रत ईसा के ऊपर नाज़िल किया और इसमें जो पुरानी शरीयत थी, ये बिल्कुल उसी को लेकर आई और उसमें कहीं पर भी यानी कि कोई ऐसा मामला मौजूद नहीं था जो और इसमें मुकम्मल नसीहत जो है, वो इसके अंदर मौजूद थी। अगली आयत को अब हम देख लेते हैं कि वल यहकुम और फैसला करें अहलुल इंजील वल यहकुम और फैसला करें अहलुल इंजील इंजील वाले बिमा उसके मुताबिक अनज़ला नाज़िल किया अल्लाह ने फ़ीही इसमें व मन और जो लम यहकुम फैसला नहीं करता बिमा इसके मुताबिक जो अनज़ला नाज़िल किया अल्लाह ने फ़उलाइका तो यही लोग हैं हुम वो अल फासिकून जो कि फासिक हैं और नाफरमान हैं। व अनज़लना और हमने नाज़िल किया इलैका आप हमने नाज़िल किया इलैका आपकी तरफ अल किताब किताब बिल हक़ की हक़ के साथ यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हमने जो किताब नाज़िल की वो भी बिल्कुल हक़ के साथ जो है और वो कि तस्दीक करने वाली थी वो किताब लिमा उसकी जो बैना यदैहि जो इससे पहले थी मिनल किताबी मिन से किताब किताब व मुहीमिनन और निगहबान और मुहाफ़िज़ थी अलैहि इस पर फ़हकुम सो फ़ैसला करें बैनहुम इनके दरमियान बिमा इससे जो अनज़ला नाज़िल किया अल्लाह ने वला और ना तत्तबी
اور نہ اتباع کریں اور پیروی کریں احواہم اپنی ان کی خواہشات کی، اما اس سے جو جا کا تمہارے پاس آ گیا من سے الحق کی حق، لکلی ہر ایک کے لیے جالنا ہم نے مقرر کیا ہے منکم تم میں سے شرعتن شریعت یعنی کہ دستور، و منہاجا اور منہاج یعنی کہ راستہ، ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ لجعلکم تو تمہیں کر دیتا امتن امت واحدتن امت واحد، ولیکن اور لیکن لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے فیہ میں ما جو آتاکم اس نے تمہیں دیا، فاستبقوا پس سبقت کرو الخیرات نیکی کے کاموں میں، اللہ اللہ کی طرف مرجوکم تمہیں لوٹنا ہے، جمیعاً سب کے سب کو، فینبئکم وہ تمہیں بتلا دے گا، بما جو تم تھے فی اس میں تختلفون اختلاف کرتے۔ بہت خوبصورت آیت ہے، اس میں اب ہم اس کی ڈیٹیل کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہے ہم نے الیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتاب کو نازل کیا ہے، کہ ہم نے قرآن پاک جو ہے وہ حضور پاک کی طرف نازل کی، جو کہ بالحق کی حق کے ساتھ ہے، مصدقاً اور تصدیق کرنے والی ہے، لما بینا اس کی جو بینا یدیہ یعنی کہ اس سے پہلے جو کتابیں من سے کتابیں دی گئی تھیں تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وَمُهِيمِنًا یعنی کہ یہاں پہ جو واو آ گیا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی کہ مہیمنن یعنی کہ یہ کتاب جو قرآن ہے یہ ان کے اوپر نگران ہے اور ان کے اوپر محافظ ہے اور ان کی نگہبانی کرنے والی ہے، یعنی کہ یہ بات بھی اب اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جو فائنل اتھارٹی ہے وہ القرآن ہے، اب آنے والی جو بھی دنیا ہوگی وہ اس قرآن کے مطابق تمام کی تمام اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزارے گی، اور اس میں اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو ہوگی کتاب، یعنی کہ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں موجود تھیں تورات اور انجیل اس کے اندر مختلف حالات و واقعات کی بنا پر تبدیلی اور انحراف جو ہے وہ ہو چکے ہیں، جس کے بارے میں قرآن پاک نے خود گواہی دی ہے کہ اس میں ان لوگوں نے جو ہے وہ تحریف کر دی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ کتاب قرآن جو ہے یہ اس کے اوپر نگران اور مہیمن نگہبان ہے اور محافظ ہے، اللہ اس پر فحکم سو فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان بما اس سے جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ نے، اور لا نہیں تتبعوا اور نہ پیروی کریں احواءہم اپنی کسی بھی خواہش کی پیروی نہ کریں، یعنی کہ اپنی زندگیوں کے اندر ان اللہ کی کتاب کو نافذ کر لیں، اور کہیں پر بھی یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی کسی خواہش کی پیروی نہ کریں، احواءہم ان کی خواہشات، اما اس سے جو جاءکم تمہارے پاس آ گیا ہے من سے الحق کی حق، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حق جو ہے یہ تمہارے پاس جو ہے یہ آ چکا ہے، لکل ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے مقرر کیا ہے منکم تم میں سے شرعتن دستور و منہاجا اور راستہ، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ایک اور واضح کر دی کہ دیکھو اس سے پہلے مختلف قومیں مختلف اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں وہ آتے رہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف قسم کی شریعت جو ہیں وہ رکھیں اور وہ دستور بنائے، یعنی کہ اصل چیز کیا تھی کہ جو شریعت جس قوم کے لیے جب دی گئی تو ان کا یہ کام تھا کہ وہ اس شریعت کو اس دستور کو منہاج کے لیول تک لے کر جاتے، یعنی کہ وہ اس راستے کو جو ہے وہ اس راستے کو پاتے اور اسی راستے پر چلتے جو ان کو شریعت دی گئی، جیسے ہمارے لیے اب قرآن جو ہے وہ ایک منہاج ہے، وہ ایک راستہ ہے، ایک مکمل دستور ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اور ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا لجعلکم تو تم کو کر دیتا امت واحدتن ایک امت، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک امت کر سکتا تھا تمام کے تمام انسانوں کو، ویسے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ تقریباً ایک ہی دین ہے، اس میں جو ایمانیات کی تمام تعلیمات ہیں وہ ایک ہی تعلیم ہے، اس میں کہیں پر کوئی فرق نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی شریعتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس وقت ہم نے قرآن پاک میں ابھی ہم نے حابیل اور قابیل کا واقعہ جو پڑھا ہے، اس وقت وہاں پر قربانی کی ایک شریعت جو وہاں پر اس وقت موجود تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی وہ اس کو جلا دیتی تھی، تو اس طرح سے مختلف اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں تبدیلیاں جو ہیں وہ مختلف قوموں کے لیے رکھی ہیں، اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اگر بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی گئی تھیں ان کے اوپر، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے لیے جو ہے وہ اس میں تبدیلیاں کی اور اس کے لیے رہنمائی فرما دی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے اس طرح سے اپنی زندگیوں کو مسلمانوں نے گزارنا ہے، تو اصل بات جو یہاں پہ سیکھنے کی ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم کو یہ بات بتا دی کہ اس بات سے مختلف لوگ جو ہیں وہ یہ بات اپنے دماغ میں نہ لے کر آئیں کہ کہیں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب سب انسانوں کا وہی خالق ہے تو یہ شریعتیں کیوں تبدیل ہو رہی ہیں، اس کی وجہ بھی آگے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ امت واحدہ بنا دیتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن لیبلوکم فیما آتاکم لیبلوکم، تو اس لیے کہ وہ تم کو آزمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو تبدیلیاں اور یہ جو انحراف رکھے اس تبدیلیوں سے بعض اوقات کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیک کیا کہ جیسے بنی اسرائیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے
اپنے آخری پیغمبر بھیجے اور اپنی آخری شریعت بھیجی بنی اسماعیل کے اندر، اب وہاں پہ یہ چیک کیا کہ ان لوگوں کو جو بنی اسرائیل تھے کیا وہ اس شریعت کے اوپر منوان جو ہے وہ شمولیت اختیار کرتے ہیں، اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پہ ایمان لے کر آتے ہیں یا نہیں لے کر آتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اس آزمائش میں کیا ہوا کہ جب وہ لوگ جو ہیں ان کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے، جب مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ مختلف آزمائش سے دے کر بتاتا ہے، یعنی کہ ہم اگر آج اپنے معاشرے میں دیکھیں تو آج ہمارے معاشرے میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ایک فرقہ جو ہے وہ دوسرے فرقے کے حوالے سے وہ اگر ریجڈیٹی کے اوپر قائم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بالکل بنی اسرائیل ہی کی روش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جب دین ہے اس دین کے لیے آپ کو ایک واضح کتاب نازل فرما دی اور اس کتاب کو اپنی زندگی میں، یعنی کہ آپ اگر کسی ایک مکتب فکر پر ہیں اور آپ نے جب تک آپ نے اس معاملے میں آپ کو مثال کے طور پہ اپنا دلی اطمینان ہے کہ ہم جس بات پر قائم ہیں وہ بالکل شریعت کے مطابق ہے، تو اس پر اجتہاد کا جو لیول ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اگر آپ نے کوئی اجتہاد کیا اور اس نیت کے ساتھ کیا کہ اس میں آپ کی کہیں پر بھی کوئی کجی نہیں تھی اور آپ جو ہے وہ اگر غلط نتیجے بھی پہنچے تو بھی آپ کے لیے اس کے اندر اجر جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے. لیکن اگر آپ نے کسی بغض اور انات کی وجہ سے آپ نے شریعت کے کسی اصول کے ساتھ انحراف کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آزمائش کا اصول بتا دیا کہ یہی وہ آزمائش کا اصول ہے کہ جو ہم کو جو ہے وہ ہمیشہ اگر ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ ہم کو ملے گی. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فیما آتاکم، جو اس نے تم کو دیا ہے تو فاستبقوا الخیرات، تو اب تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ تم جو ہو وہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے کر جاؤ. الی اللہ، اللہ کی طرف مرجعکم، تم کو لوٹنا ہے جمیعا سب کے سب کو. فینبئکم، پس فینبئکم، نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، بتانا. فینبئکم تو پس وہ تمہیں بتلا دے گا، بما اس پر جو تم تھے فیہ اس میں تختلفون، تم اختلاف کرتے. اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَأَنِحْكُمْ اور یہ کہ انحکم کہ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، ولا اور نہ تتبی اور لا نہیں تتبی اتباع کرو اہواہم ان کی خواہشات کی، واحذرہم اور ان سے بچتے رہو، ان کے یفتینوں کا بہکا نہ دیں، یعنی کہ کوئی وہ آپ کو جو ہے کوئی فتنے میں نہ ڈال دیں، ان سے بعد ہی بعض ماں جو انزلہ نازل کیا اللہ نے علیہ کا آپ کی طرف، فإن پھر اگر تولو وہ منہ پھیر لیں، وہ فعلم تو جان لو انما کہ یہی انما یہ کہ یا صرف یہی یریدو چاہتا ہے اللہ ان کے یصیبہم انہیں پہنچا دے، ببعد بسبب بعض کے، ذنوبہم ان کے گناہ کے، وان اور بے شک کثیرن اکثر من سے الناس لوگوں میں سے لفاسقون نافرمان ہیں، کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ نافرمانی کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں. افا حکمہ کیا حکم الجاہلیت جاہلیت کا، جب غونا کہ وہ چاہتے ہیں، ومن اور کون احسن بہترین ہے من اللہ من سے اللہ حکمن اللہ کے حکم سے، لقوم لوگوں کے لیے یوقنون یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ ومن احسن من اللہ اور اللہ سے بہترین حکم کس کا ہے، حکمن حکم لقوم ان قوم کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یہاں پہ ہمارا آج کا یہ سبق جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے. یہاں پہ اگر اب آپ لوگوں کا کوئی اگر سوال ہے تو آپ لوگ سوال کر لیں. میں نے آپ کے مائکس جو ہیں وہ اوپن کر دیے ہیں، تو آپ لوگ کویشچن اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، اور آپ لوگ اپنے ہینڈ بھی ریز کر لیں جن لوگوں نے سبق سنانا ہے. دوسرا آپ لوگوں کی انفارمیشن میں نے یہ بھی دینی تھی کہ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تجوید کی کلاس جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، تو لاسٹ کلاس میں تھوڑے تعداد جو تھی وہ کم تھی، تو آپ میں سے وہ تجوید کے تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ منڈے کو پرانے لیکچرز کو تھوڑا سا ریوائز کر کے آئیں، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ پریکٹس جو ہے وہ اسٹارٹ کرنی تھی. تو تھوڑا آپ پرانے جتنے بھی لیسنس ہیں فاسٹ موڈ میں آپ ویڈیوز کو دیکھ کر جو ہے جو ٹاپکس آپ کو کلیئر نہ ہوں تاکہ آپ کے وہ تمام کے تمام لیسنس جو ہیں اس کے یاد ہو جائیں. جی کوئی کویشچن ہے تو پلیز کر لیں. تو ایک سوال تھا یہ سلمان بھائی، یہ جو اس میں ابھی ہم پڑھ رہے تھے شریعہ کے اوپر اس کا ترجمہ دستور، تو اس قوم کے لیے جیسے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تو ان کو کہا گیا کہ جو پہلے والی قوم تھی، یہ پہلے انبیاء کے وقت میں ان کے حساب سے دستور تھا، اور اس وقت جو لوگ تھے ان کے لیے کچھ اور دستور ہے. مطلب یہ کہ دستور سے مراد تو یہ ہوتی ہے نا کہ جو اس وقت جو چیزیں معاشرے میں چل رہی ہوتی ہیں، جو نارمز ہوتے ہیں اس کے مطابق. تو اگر یہی بات ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، تو کیا کیونکہ اب جیسے آج کے زمانے میں وہ دستور تو نہیں رہے، یا جیسے سعودی عرب کا جو دستور ہے وہ تو کچھ اور ہے، اور پاکستان میں یا انڈو پاکستان میں یا انڈونیشیا میں ان کا دستور کچھ الگ ہے. تو یہ دستور سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت سی جگہ پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور بعد میں کہا کہ تم اپنے دستور کے مطابق اس کا فیصلہ کر لو.
یا جیسے जी, یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی کسی کو طلاق دیتا ہے تو اس کو علیحدہ کرنے کے بعد اس کو دستور کے مطابق کچھ آپ जी, دے دیں، پیسے وغیرہ جو بھی ہے وہ اپنے دستور کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے جو نارمز ہوتے ہیں اس وقت جو آپ کے معاشرے میں چل رہے ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ ان کو کچھ کمپنسیٹ کر دیں. تو اب وہاں پہ بھی تو یہ اس سے پھر کیا مراد ہے؟ میں تھوڑا سا اس سے کنفیوز ہو رہا ہوں. जी. جی، اس میں سرفراز بھائی اگر آپ دیکھیں تو دستور جو ہے یہ تو اصل میں تراجم میں لوگوں نے اردو کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا، اصل میں جو وہاں پہ عربک ہے وہ تو جو آیت ہے، اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے لِکُلِّ جَعَلْنَا مِنکُم شِرْعَةٌ، شریعت کا ورڈ وہاں پہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اصل ورڈ تو شریعت ہے، اور شریعت کے لیے قرآن پاک میں خود اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے الکتاب کا ورڈ آیا ہے کہ شریعت کیا چیز ہے، وہ ہے الکتاب. اور جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ حضور پاک کے حوالے سے بھی کہ وہ الکتاب یعنی کہ شریعت کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا. تو اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک تو شریعت ہے جو کہ الکتاب ہے یعنی کہ قرآن پاک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو حکمت ہے اس کو ہم پہلے بھی میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ وہ حکمت کیا چیز ہے، کہ اس حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایمان اور اخلاقیات کی تمام جو ہیں وہ تعلیمات ہیں. تو اب جو اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ایمان اور اخلاقیات کی تعلیم کا جو دین ہے وہ تو اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے، فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان. اسی طریقے سے اسی جو ہماری جو طہارت کے تمام ہم نے جس طرح سورہ نساء میں دیکھا، اس میں پاکی کا ہم نے پورا جو وضو کا ہم نے کانسیپٹ اسٹڈی کیا، ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ اپنی نماز کو بھی اب پاک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری خورد و نوش، ہماری کھانے پینے کی وہاں پہ پاکی کو بیان کیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ خون جو ہے وہ حرام ہے، اور یہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پن پوائنٹ کر کے بتا دیں کہ یہ چیزیں جائز ہیں اور اس کے علاوہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں. تو اب شریعت جو ہے وہ کتاب اور حکمت دونوں کو ملا کر جب ہمارے لیے مثال کے طور پہ ابھی کا جو یہ ٹاپک ہے، یہاں پہ ایک چیز کیا ہے کہ یہودی معاشرہ جو ہے وہ موجود ہے وہاں پہ، جو پیچھے سے کانٹیکس سیاق و سباق سے بات چلتی آ رہی ہے کہ کچھ یہودی جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اپنے وہ فیصلے کرانے کے لیے جو اپنی ان کی شریعت کے مطابق ان کے خلاف جاتے ہیں، اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پر آ کے اپنے لیے کوئی ذاتی فائدہ جو ہے وہ لے لیں گے، اور بیچ میں وہ ان کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ فتنہ پردازی جو ہے وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو اس پر اب اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو ان کو یہ بتائی ہے کہ جو قوم جس کی جو شریعت دی گئی ہے وہ اپنی اس قوم کے مطابق جب وہ زندگیاں گزاریں گے اپنی شریعت کے مطابق، تو وہ کتابیں بھی نور اور ہدایت سے بھرپور ہیں. اور یہ لوگ جو فتنہ پردازی کے لیے آ رہے ہیں تو اس پہ حضور پاک کو یہ ساتھ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ ان کی باتوں میں مت آئیں، اور آپ جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ جو ہے یہ اس بہکا نہ دیں، یا آپ کو جو ہے وہ ان معاملات میں مختلف قسم کا آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ معاشرے میں اختلافات جو ہیں وہ پیدا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ رہنمائی فرمائی. اب اس کے بعد جو آپ نے جس طرح سے شریعت اور کو دستور کے میننگز کے ساتھ جو ہماری اردو کا جو دستور ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک دستور جس کو ہم کانسٹیٹیوشن یا آئین جو ہے وہ کہتے ہیں، اور آپ نے سعودی عرب یا ملیشیا یا مختلف انڈونیشیا مختلف ممالک کی بات کی، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے اب ایک دستور جو حکومت وقت بناتی ہے اور اپنے ایک نظم اجتماعی کے ساتھ بناتی ہے، اس نظم اجتماعی کے ساتھ جو دستور بنے گا تو اس کے لیے بھی ہمیں قرآن پاک میں جس طرح سے کہا ہے نا کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، کہ جو تمہارے اولو الامر ہوں گے آپ نے ان کی بھی اطاعت کرنی ہے. تو وہ جو دستور جو حکومتیں بنا لیں گی تو وہ بھی آپ کو اس کی بھی اطاعت کرنا جو ہے وہ آپ پر، جو آپ کی حاکم ہوں گے ان کی وہ اطاعت کرنا آپ پر لازم ہو جائے گا. تو اب یہاں پر جو بات اصل میں آ رہی ہے وہ شریعت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے منہاجا کا ورڈ بھی ایڈ اپ کر دیا کہ اب یہ جو شریعت جب آپ کو دے دی جاتی ہے تو ہمارا اب مقصد کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اس راستے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے شریعت ہمارے لیے دی ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے، اور اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ دین ابراہیمی ہی ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے. تو وہ دین جو ہے یہ ہم نے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر کہیں پر کسی کو کوئی اختلافات ہوتے ہیں یا کہیں پر کوئی شریعت میں اللہ تعالیٰ چاہتے تو امت واحد بنا دیتے، لیکن اصل مقصد تو تھا کہ جب انسان کے سامنے حق آ جائے گا تو اس حق کے بعد بھی کیا انسان اپنے بغض اور انات کی وجہ سے کہ یہ تو ہمارے مکتب فکر کی بات تھی اور ہم نے تو اسی بات کو فالو کرنا ہے، یا ہمارے عالم نے یا ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جس طرح سے کہا کہ ان کی بھی جو علماء تھے یا درویش تھے وہ بھی اللہ کی کتاب کے مطابق بالکل، اور انبیاء جو تھے وہ صحیح فیصلے ہمیشہ کرتے رہے ہیں. تو اب کیا ہے کہ جب آپ کے سامنے اللہ کی کتاب آ جائے گی، الفرقان آ جائے گی، تو آپ نے اس الفرقان کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہوگا. جی پلیز، آپ کو کلیئر ہو گیا یا اس میں کوئی بات ایڈ اپ کرنی ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، بات آپ کی مجھے سمجھ آ رہی ہے کافی حد تک، کیونکہ سیاق و سباق سے تو کچھ اسی طرح کی بات لگ رہی ہے. بس تھوڑا سا میں پھر بعد میں اس کو دیکھوں گا. سورہ ال عمران اور بقرہ میں جب وہ آیت تھی نا جو ہم نے پڑھی تھی کہ ہم رسول کو نازل کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اللہ کی کتاب پڑھ کے سنائے اور حکمت کی تعلیم دے، وہ اس میں کس طرح سے ورڈ استعمال کیا ہے، اور میں وہاں پہ بھی دیکھوں گا جا کے سورہ طلاق میں کہ وہاں پہ کیا ورڈ استعمال کیا انہوں نے، اس کو چیک کر کے دیکھوں گا ذرا اپنی میں نے سمجھنے آپ کو کے لیے. بتایا کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم، تو ساتھ میں نے آپ کو اسی لیے کتاب اور حکمت دونوں کو ایکسپلین کر دیا کہ حکمت کے کیا معنی ہیں اور کتاب کے کیا معنی ہیں. حکمت میں ایمان اور اخلاقیات اور تطہیر جو ہے وہ آ جائے گی،
اور آپ کی شریعت میں آپ کے تمام جو زندگی کے جیسے طلاق کا قانون اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اللہ تعالیٰ نے قصاص کا قانون دے دیا، وراثت کا قانون دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ہورد و نوش کا قانون دے دیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قوانین جو ہے وہ بتا دیے، اسی طریقے سے ہماری مختلف قسم کی ہم نے عبادات کا قانون جو ہے وہ بتا دیا. تو وہ شریعت جو ہے جو ہم کو دے دی گئی اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگیاں جو ہیں گزارنی ہوں گی. اور جب ہم گزاریں گے، اگر نہیں گزاریں گے تو ہم ظالم قرار پائیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے، یہ حق ہے، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے کہ جو شریعت اللہ نے ہم کو دی ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں. جی اور جزاک ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آلریڈی جی ہم اب اپنے سبق سننے کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں. اور سبق سننے کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے صرف 2 منٹ اور لینا چاہوں گا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں اصل میں پچھلے دنوں سے کچھ جس طرح سے ہمارے معاشرے میں، سوسائٹیوں میں جس طرح سے برائیاں اور یہ ساری چیزیں جنریٹ ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ مجھے اس وقت بہت حد تک جو ایک فکر یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریشانی جو ہے وہ اس وقت ہو چکی ہے کہ ہماری جو اس وقت مختلف جنریشنز ہیں، خاص طور پہ جو ہماری جنزی ہے، تو وہ اس لیول پر آ گئے ہیں کہ ان لوگوں کو اگر آپ غور کریں تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت ایمان و اخلاق سے وہ بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں. اور ان کو شاید اس طرح سے جس طرح سے سوشل میڈیا نے ان کو کیپچر کر لیا ہے، اور ہماری مطلب بچیاں جو ہیں وہ اپنی حرمت جو ہے اس کو بھی وہ مطلب ایسی وہ ویڈیوز اور ریلز ایسی چیزیں بنانے پر جو ہے وہ ان کو کوئی برائی محسوس نہیں ہو رہی کہ جو ہماری اخلاق سے گری ہوئی لیول پر چلی گئی ہیں. تو اس معاملے میں آپ تمام لوگ جو یقیناً کافی اس وقت سینئر ہیں، اور میں اپنے یوٹیوب کے انالیٹکس کو بھی چیک کرتا ہوں، تو اس میں بھی اکثر خاص طور پہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کی تعداد قرآن پاک کو اور ان ویڈیوز کو دیکھنے کی کم ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے مطلب یوں سمجھ لیں کہ 40+ لوگ ہیں یا 35+ لوگ ہیں، وہ زیادہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے میں چاہوں گا کہ اس وقت ہم سب کو ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر اب یہ ذمہ داری ہے، اور جس طرح سے ہم یہ آیات پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اب کوئی اور پیغمبر تو نہیں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اب وہ انبیاء کو جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری بنی اسماعیل کے اوپر ڈالی ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم لوگوں نے ہی نبھانا ہے. تو آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس اللہ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ اس ینگ جنریشن میں پروموٹ کریں، کوشش کریں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو آپس میں بٹھا کے کبھی اپنے فیملی کے بچوں کو، اپنے محلے کے بچوں کو آپ بلا لیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں. اس میں جو میری ویڈیوز سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں وہ بتا دیں، جو آپ ان کے ساتھ گائیڈ کر سکتے ہیں ان کو کریں، کیونکہ یہ اس وقت اگر ہم نے اس وقت قدم نہ اٹھایا تو آپ یقین کریں کہ ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ دوزخ میں چلی جائے گی، اور یقیناً ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان برائیوں سے ملٹی پلائی ہوں. تو میں نے کہا یہ چند آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ اس معاملے میں نے اپنی تجوید کی کلاس میں بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ایک آپ لوگ چھوٹا سا ایک کام اس میں ہیلپ آؤٹ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ایسے یوٹیوب کے الگوریدم میں نے جو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ آپ لوگ جب اس میں ویڈیو کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اگر لائک اور کمنٹ کر دیں گے تو یوٹیوب زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچانا شروع کر دیتا ہے. کبھی کبھار یہ ہے کہ جس میں ویڈیو اپلوڈ کیا کروں، آپ کے پاس اگر ٹائم نہ بھی ہو اور آپ کے پاس اگر ایسی پاسبلٹی ہو، آپ نے کلاس اٹینڈ کی ہوئی ہو، تو آپ ایون اس کو تھوڑی سی دیر پلے کر دیں گے تو بھی یوٹیوب یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ یہ ویڈیو از گوئنگ ٹو واچ. تو اس میں کیا ہے کہ وہ اور لوگوں کو بھی دکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی آپ کا ایک چھوٹا سا عمل جو ہے وہ اس معاملے میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے. اور باقی ہے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف یہی کہا ہے کہ ہم جو ہے کہ کوشش کر سکتے ہیں، اور ہمارا کام جو ہے وہ صرف کوشش کرنا ہے. باقی یہ تو اللہ تعالیٰ کا آگے پیغام ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. تو بس یہ تھوڑی سی میں نے اس میں بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. تو میں اس وقت چاہوں گا اب آپ لوگ اپنے ہینڈ ریس کر لیں. باقی سر حمدہ آنٹی آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ اسٹارٹ لے لیں آج کے سبق کو، اور آپ آیات کو پیچھے پہلے نمبر پہ لے آئیں. جی آ چکی ہیں آیت. جی پڑھیے گا پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک انزلنا ہم نے اتاری التوراۃ فیہا اس میں ہدن ہدایت و نور اور روشنی ہے. یحکمو حکم دیتے رہے بہا اس کے مطابق النبیون تمام انبیاء الذین جو اسلموا سب فرما بردار تھے للذین ان لوگوں کو جو ہادو سب یہودی ہوئے، یہودی والربانیون اور سب مشائخ والاحبار اور علماء بما استحفظوا اس وجہ سے جو بما اس وجہ سے جو استحفظوا وہ سب حافظ بنائے گئے تھے من کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وقانو اور وہ سب کے علیہ اس پر شہداء گواہ فلا تخشوا اور بس نہ تم سب ڈرو الناسا لوگوں سے اور اخشونی تم سب مجھ سے ڈرو ولا تشتروا اور نہ تم سب بدلے میں دو بھی آیاتی میری آیتوں کے ثمنن قیمت قلیلا تھوڑی ومن اور جو لم نہ یحکم حکم دے بما اس کا جو انزل اللہ اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے فاولئک هم الکافرون تو وہی لوگ ہیں وہی لوگ ہیں ہی سب کافر ہے تو وہی لوگ ہی سب کافر ہے وکتبنا اور ہم نے فرض کر دیا علیہم ان پر
فیہا اس تورات میں انا کہ بے شک النفسا جان بن نفسی جان کے بدلے میں، والعینا اور آنکھ بالعین، والانفا اور ناک بالانفی ناک کے بدلے میں، والاذنا اور کان بالاذنی کان کے بدلے میں، والسنا اور دانت بالسنی دانت کے بدلے میں، والجروح کا اور زخموں کا بھی قصاص کے ساتھ بدلہ ہے۔ فمن بس جو تصدق صدقہ دے یعنی معاف کر دے بھی اس کو، فہو کفارۃ اللہ تو وہ کفارہ ہوگا اس کے لیے۔ ومن لم اور جو نہ یا حکم دے بما اس کا جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، فاولئک تو وہی لوگ ہیں هم الظالمون ہی سب ظالم ہیں۔ وقفینا اور ہم نے بھیجا علی آثارہم نبیوں کے نقش قدم پر، بعیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقاً تصدیق کرنے والے تھے، لما اس کی جو بینہ یدیہ اس سے آگے ہے، من تورات سے، وآتیناہ الانجیل اور ہم نے دی سے انجیل۔ اس میں ایک چیز یہ کہ آپ نے یدئی ہی کا مطلب جو آگے لکھا ہے نا، اصل میں اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس سے پہلے ہے۔ جی جی جی، یہ تھا کہ اصل میں مطلب ترجمہ تو یہی ہے کہ ان کے ہاتھوں کے درمیان، لیکن مراد اس سے آگے ہے یا پہلے ہے؟ جی، یعنی کہ اصل جو بات ہو رہی ہے میں نے وہ آپ کو تھوڑی سی بہن کا بتا دوں۔ جی ٹھیک ہے، تھینک فیہ اس میں ہدن ہدایت، ہدم و نور اور روشنی ہے، و مصدقاً اور تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو بینا یدیہ اس سے پہلے آئی، من تورات سے، و ہدن اور ہدایت، موعظۃً اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، ولیحکم اور چاہیے کہ محکم دے، اہل الانجیل اہل انجیل، بما اس کا جو انزل اللہ اتارا، فیہ اللہ تعالیٰ نے، انزل اللہ اتارا اللہ تعالیٰ نے، فیہ اس میں، ومن اور جو لم یحکم نہیں حکم دیتا، بما اس کا جو انزل اللہ اتارا اللہ تعالیٰ نے، فاولئک هم الفاسقون تو وہی لوگ ہی سب نافرمان ہیں۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتاری، الیکا آپ کی طرف، الکتاب کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو بینہ یدیہ اس سے آگے ہے، من الکتاب کتاب، ومہیمناً اور نگرانی کرنے والی ہے، علیہ اس پر، فاحکم بس فیصلہ کرو، بینہم ان کے درمیان، بما اس کا جو انزل اللہ اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، لا تتبع اور نہ پیروی کرو، اہواءہم ان کی خواہشات کی، اما اس سے جو جو آیا تیرے پاس، من الحق حق سے، لکلی ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے مقرر کیا ہے، من تم میں سے، شرعتاً ایک دستور، اور منہاجا اور طریقہ، بلاؤ اور اگر شاء اللہ تعالیٰ چاہتا کہ لا جا علیکم البتہ بنا دیتا تمہیں، امتم واحداتن ایک امت، ولیکن اور لیکن، لیبلواکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، فی ماں ان احکام کے بارے میں فی ماں میں جو یعنی ان احکام کے بارے میں، آتاکم اس نے دیے ہیں تمہیں، فاستبقوا تم سب ایک دوسرے سے آگے بڑھو الخیرات بھلائی کے کاموں میں، اللہ اللہ ہی کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے دنیا سب کا، وینبئکم بس وہ خبر دے گا تمہیں، بما اس کی جو تم تھے، فیہ اس میں، تختلفون تم سب اختلاف کرتے، وآنحکم اور یہ کہ فیصلہ کرو، بینہم ان کے درمیان، بما جس کے مطابق انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبع
ना पैरवी करे आपसे अखबार रोकना आंटी नैयर बाजी, जी आप जरा यहाँ से वहाँ अन से आप जरा पढ़िएगा प्लीज, वहाँ अनिहकुम बैनहुम यहीं से। सर मेरी स्क्रीन नहीं सही हो रही, क्या कह रही हो? मेरी स्क्रीन नहीं ओपन हो रही, मैं आपकी इससे नेक्स्ट screen- टाइम पढ़ लूंगी। मैं जरा स्क्रीन सेट नहीं आ रही, सामने नहीं आ रही स्क्रीन। चलिए ठीक है जी आंटी, आप कंटिन्यू करें। जी ठीक निहकुम और ये कि फैसला करो बैनाहुम उनके दरमियान बिमा इसके मुताबिक जो अनज़लल्लाहु नाज़िल किया अल्लाह ताला ने, वला तत्तबी और ना पैरवी करें अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की, वहज़रहुम और बचो इनसे अन यफ्तिनू का वो सब आपको फितने में मुब्तला करें, अन अम बादी बाज अहकाम से, माँ जो अंज़लल्लाहु उतारा अल्लाह ताला ने इलाई आपकी तरफ, फ़इन फिर अगर तवल्लो वो सब हिट जाएं, वालम तो जान लो अन्नमा बेशक युरीदु चाहता है अल्लाहु अल्लाह ताला अन के युसीबहुम वो पहुंचाए उन्हें यानी सजा इबादी ज़ुनूबिहिम उनके बास गुनाहों की वजह से, वाह और इन्ना बेशक कसीरन बहुत मिनन नासी लोगों में से लफासिकून यकीनन सब नाफरमान हैं। अफा उकुम तो क्या हुक्म है, अफा 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 हुकुम सॉरी आपका अफा हुक्मा, अफा हुक्मल हुक्म जाहिलिया। हुक्मा जी अफा हुक्मा तो क्या हुक्म है अल 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 जाहिलियती अल जाहिलियती ज़माने जाहिलियत का, जब गोना वो सब चाहते हैं वमन और कौन अहसनो ज्यादा बेहतर मिनल्लाही अल्लाह ताला से हुक्मन हुक्म देते हैं कौमिन इस कौम के लिए युकिनून जो वो सब यकीन रखते हैं। चलिए, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है और सारा सबक आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनाया। तो जी अहमद आईडी से आप प्लीज पढ़ लीजिएगा शुरू से। अच्छा सलमान भाई, एक चीज ये 0050 इसको इस तरह से यहाँ पे क्यों लिखा है? अगर इस बारे में पता हो तो जरा बताइएगा। सर ये मैंने देखा है जहाँ पे रुकू कंप्लीट होता है ना, तो वो इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं इस प्रेजेंटर के अंदर। अच्छा, रुकू की मतलब रुकू की निशानी आप कह बिल्कुल सकते यहाँ हैं। पे पूरा हो रहा है यहाँ जी पे। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी सर मेरी ठीक हो गई है स्लाइड स्क्रीन ऊपर कर लो। जी। और आपसे अहमद आईडी और सिस्टर नसरीन और सिस्टर रफ़त, उनको मैं दोबारा रिमाइंड कराऊंगा कि तजवीद की क्लास में आप लोग भी नहीं थे, आप लोगों ने रेगुलर तजवीद ली है, तो आप इस क्लास में ज़रूर आइएगा मंडे को। जी जी प्लीज़ पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना बेशक अंज़लना नाजिल किया हमने अत-तौराता तौरात को फीहा जिसमें हुदन हिदायत है, वन नूर और नूर, यहकुमु फैसला करते थे बिहा साथ इसके अन्नबियूना अंबिया अल्लज़ीना वो जो अस्लमु फरमाबरदार हुए लिल्लज़ीना और उनके लिए जो हादु यहूदी बन गए, वरब्बानियूना और रब वाले, वल अहबारू और उलमा बिमा जो इसके अस्तग़फिज़ु मुहाफिज बन गए थे, मिन किताबी लाई अल्लाह की किताब के, मिन से किताब के अल्लाह के वकानू और थे वो अलही उस पर शुहदा गवाह, आ तो ला नी तक शवन तुम डरो अन्नासा लोगों से, वक्शौनी और मुझसे ही डरो, वाह और ला नहीं तश्तरू तुम लो भी आयाती मेरे आयात के बदले समनन कीमत कलीला थोड़ी, वमन और जो कोई लम ना नहीं हकुम फैसला करेगा बिमा इसके मुताबिक अंजला जो नाजिल किया अल्लाह ने, औलाई का तो बस यही लोग हैं हम वो अल काफिरून जो काफिर हैं। ये स्लाइड स्क्रीन नीचे ठीक आगे हो कर गई है सर मेरी। जी वकफ़ैना वकतबना और कतबना और लिख दिया हमने अलैहिम उन पर, फिया इसमें अन्ना बेशक अन नफ्सा जान बिन नफ्सी बदले जान के, वल ऐना और आँख बदले बिल आईनी बदले आँखें, वल अनफा और नाक बिल अनफी बदले नाक के, वल उजुना और कान बिल उजुनी बदले कान के, वसिन्ना और दांत बिस सिन्नी बदले दांत के, वल जुरूहा और खास जख्मों का किसास बदला है। फमन और जो कोई तसद्दा का माफ कर दिया गया या सदका कर दिया गया वही उसको हुआ तो वो कुफारा होगा लहू उसका। वमन और जो कोई लम नहीं याकुम फैसला करेगा बिमा इसके मुताबिक अंजला जो नाजिल किया अल्लाह ने, फौलाइका बस यही लोग हैं हम वो अजालिमून जो जालिम है। वकफ़ैना और भेजे हमने अला सारिम उनके नक्शे कदम पर ईसा इब्ने मरियम ईसा इब्ने मरियम मुसद्दिकन जो तस्दीक करने वाले थे, लिमा उसकी जो बैना यदैहि इससे पहले थी, मिनत तौरात में से, तैनाहू और दी हमने उससे इंजील की ही जिसमें
ہدن ہدایت ہے، وہ نور اور نور ہے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو بینہ یدیہ اس سے پہلے تھی، من التورات تورات میں سے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ موعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، متقی کے لیے۔ یہ نیچے کرو، سر سلائڈ پوری کلیئر ہو گئی ہے اسکرین۔ سلائڈ نہیں آ رہی۔ آگے سر کر لیں سرفراز بھائی 46 کے بعد۔ وَلْيَحْكُمْ اور وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل الانجیل اہل انجیل بما اس کے مطابق جو انزلہ نازل کیا اللہ نے فی اس میں، امن اور جو کوئی لم نہیں یحکم فیصلہ کرے گا بما اس کے مطابق انزلہ جو نازل کیا اللہ نے، فاولئک تو بس یہی لوگ ہیں، ہم وہ الفاسقون البتہ وہ فاسق ہیں۔ ما انزلنا اور نازل کیا ہم نے الیکا آپ کی طرف الکتابہ کتاب بالحق کے ساتھ حق کے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی جو بینہ یدیہ اس سے پہلے ہے، من الکتابی کتاب میں سے، وہ مہیمنن اور نگہبان ہے الیہ اس پر، فاقم بس فیصلہ کیجئے بینہم ان کے درمیان، بما یا اس کے مطابق انزلہ جو نازل کیا اللہ نے، وا اور نانی تتبی آپ پیروی کریں ہواہم ان کی خواہشات کی، اما اس سے ہٹ کے جا کا جو آ گیا آپ کے پاس من الحق حق میں سے، یعنی کلی ہر ایک کے لیے جعلنا بنایا ہم نے منکم تم میں شرعتن ایک راستہ و منہاجا اور ایک طریقہ، یا ایک دستور اور منہاجا ایک طریقہ، وا اور لو اگر شاء چاہتا اللہ تو لجعلکم البتہ بنا دیتا تمہیں امت واحدتاً ایک ہی امت، ولیکن اور لیکن لیبلوکم وہ چاہتا تھا کہ وہ آزمائے تمہیں، فی ما اس میں جو آتاکم دیا اس نے تمہیں، فاستبقوا پس سبقت کرو الخیرات نیکیوں میں، الی طرف اللہ کے مرجعکم لوٹنا ہے تمہیں، جمیعہ سب کے سب کا، فینبئکم پس وہ بتا دے گا تمہیں، بما اس میں جو کنتم تھے تم ہی جس میں تختلفون تم اختلاف کرتے۔ تسلیم آگے نہیں آتی۔ نیکم اور یہ کہ نیکم فیصلہ کیجئے بینہم ان کے درمیان، بما اس کے مطابق انزلہ جو نازل کیا اللہ نے، وا اور نہ نہیں تتبع پیروی کریں ہواہم ان کی خواہشات کی، وذرہم اور محتاط رہیے ان سے، یہ کہ یفتنون کا وہ آپ کو فتنے میں ڈالیں، بعد سے یفتنون یفتنون کا شکریہ، یفتنون کا کہ وہ فتنے میں ڈالیں آپ کو، بعض میں سے ما جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے لیکا آپ کی طرف، ان پھر اگر تولوا وہ منہ پھیر جائیں، فعلم تو جان لو انما کہ بے شک یریدو چاہتا ہے اللہ یہ کہ مصیبہم کے مصیبت میں ڈالے انہیں ببعد بوجہ بعض ذنوبہم ان کے گناہوں کے، وَإِنَّ اور بے شک کثیراً بہت سے ہیں من الناس لوگوں میں سے لفاسقون البتہ وہ فاسق ہیں۔ افا کیا فا پھر حکمہ فیصلہ جاہلیت کا جب ہونا وہ چاہتے ہیں، امن اور کون ہے احسن زیادہ اچھا من اللہ سے حکم میں یا فیصلے میں، لقومی اس قوم کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ صدق اللہ علیہ۔ ماشاء اللہ۔ اب آگے آپ کا بھی نیر بازی کھل گیا، اسکرین جو اوپن ہو گیا؟ جی ہاں جی ہو چلیے ٹھیک ہے۔ آدھا سبق آدھا سسٹر نسرین آپ پڑھ لیں اور آدھا آپ نیر بازی پڑھ لیں، اسٹارٹ سے آپ پڑھ لیں سسٹر نسرین۔ مائک اپنا اوپن کر لیں، مائک آپ کا بند ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم نے انزلنا اتاری ہے تورات فیہا اس میں ہدن ہدایت ہے، ونور اور روشنی ہے، یحکم اور بس فیصلہ کرتے ہیں، فیہن نبیون اس کے مطابق نبی اللہ زینا وہ جو اسلام فرما بردار تھے، للہ زینا اور وہ جو ہو گئے ہادو یہودی و ربانی وہ جو تھے ہادو یہودی و ربانیون اور اللہ والے، والاحبارو اور عالم لوگ، بمستحفظو انہیں اس پر محافظ بنایا گیا، بما اس پر تحفظو محافظ بنایا گیا، من کتاب اللہ کی کتاب پر، وکانو اور وہ تھے علیہا اس پر شہداء گواہ، فلا پس نہ تخشوا الناس تم ڈرو لوگوں سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے ڈرو، ولا اور نہ تشترو تم بدلے میں لو بھی آیاتی میری آیات کے، سامنن قیمت، قلیلن تھوڑی، وملم اور جو نہیں یحکم فیصلہ کرتا ہے، بما اس کے مطابق انزل اللہ جو نازل کی اللہ نے، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، ہم الکافرون جو کافر ہیں۔ وکتبنا اور ہم نے لکھ دیا ہے یا فرض کر دیا ہے، علیہم ان پر، فیہا اس میں، ان النفس کہ بے شک نفس،
بن نفسی جان کے بدلے جان، والعینا آنکھ بالعینی بدلے آنکھ کے، والانفا بالانفی اور ناک کے بدلے ناک، والاذنا اور کان بالاذنی کے بدلے کان، والسنا اور دانت بالسنی کے بدلے دانت، والجروحا اور زخموں کا قصاص ہے، فمن پھر جو تصدق کا معاف کر دے بھی اس کو، فہوا تو وہ کفارتن ہوگا، تو وہ ہوگا کفارہ لہو اس کے لیے، وملم اور جو نہیں یحکم فیصلہ کرتا بما اس کے مطابق انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں ہم ظالمون جو ظالم ہیں۔ آگے آیت آگے کر دیں، آگے کر لیں، نہیں آئی ابھی، جی ابھی آ ہاں گئی۔ جی وکفینا اور ہم نے بھیجا علی آثارہم نقش قدم پر، بھی عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، مصدق کلیمہ جو تصدیق کرنے والے تھے، بین یدیہ جو اس سے پہلے تھا، من التوراۃ تورات میں، وآتیناہ اور ہم نے انہیں دی عطا کی، الانجیل انجیل، فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے، ونور اور روشنی ہے، اور مصدق کلیمہ جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی، جو بینہ یدیہ جو اس سے پہلے تھی، من التوراۃ تورات میں، وہدم اور یہ ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے، ولیحکم اور فیصلہ کریں اہل الانجیلی اہل انجیل یا انجیل رکھنے والے، بما اس کے مطابق انزل اللہ جو نازل کی ہے، انزل اللہ فیہ جو اس میں نازل کیا ہے اللہ نے، وملم اور جو نہیں یحکم فیصلہ کرے گا، بما اس کے مطابق انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں ہم الفاسقون جو نافرمان ہیں۔ جزاک اللہ سسٹر، ماشاء اللہ اچھا پڑھا آپ نے۔ آگے نیت بھائی آپ پڑھ لیں۔ جی السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے الیک الکتاب آپ کی طرف کتاب کو، بالحق کے ساتھ حق کے، مصدق لما تصدیق کرتی ہے، لما جو بین یدیہ ان کے آگے ہے، من الکتابی کتاب سے، ومہیمنا علیہ اور نگران ہے اس پر، فاحکم پس فیصلہ کریں، بینا کرتی ہے بینہم ان کے درمیان، بما ساتھ جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، ولا تتبع اور نہ پیروی کریں، اہواءہم اپنی خواہشات کی، اما جو جا کا آئے آپ کے پاس، من الحق حق میں سے، لکل ہر ایک نے کو جالنا بنایا ہم نے، منکم تم میں سے، شریعتن شریعت یا دستور، ومن حاجہ اور راستہ، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لجعلکم البتہ بناتا تم کو، امتم واحدتن امت ایک، واحدتن ایک، ولیکن اور لیکن، لیبلوکم البتہ آزماتا ہے تم کو، فی مال جو اس میں جو آتاکم دیا تم کو، فاستبقوا الخیرات بس سبقت کرو نیکیوں میں، اللہ اللہ کی طرف، مرجعکم تمہیں لوٹنا ہے، جمیعاً سب کو، فینبئکم متنبع کرتا ہے تم کو یا خبر دیتا ہے تم کو، بما ساجو کنتم تھے تم فیہ اس میں تختلفون اختلاف کرتے۔ آگے سکرین آگے کی، وَأَنِحْكُمْ اور یہ کہ حکم دو، بینہم درمیان ان کے، بما ساتھ جو انزل نازل کیا، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، بلا اور نہ تتبع پیروی کرو، اہواءہم اپنی خواہشات کی، واحذرہم اور بچو اس سے، ان یفتنوک یہ کہ آزمائش میں ڈال دے تم کو یا فتنے میں، ہم بعض کو، ماں جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، الیک آپ کی طرف، فائن پس اگر تولو پھر جائیں، فعلم پس جان لو، انما بے شک جو یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، ان یصیبہم کہ مصیبت میں ڈالے ان کو، ببعد ان بعض ذنوبہم ان کے گناہوں کے، بدلے ان کے گناہوں کے، وَإِنَّا اور بے شک کثیرم بہت سے، من الناسی لوگوں میں سے، لفاسقون البتہ فاسق ہیں۔ آگے جی لاسٹ لائن ہے یہ، جی ہاں جی، افحکم الجاہلیتی اور جاہلیت کا حکم، یبغون ڈھونڈتے ہیں، ومن اور جو احسنا اچھا ہے، حکمہ کا من اللہ مطلب افا حکمہ کا مطلب یعنی کہ وہ فیصلہ الجاہلیہ، جاہلیت کا حکم جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں۔ فیصلہ جاہلیت کا، یبغون ڈھونڈتے ہیں، ومن اور جو کہ احسن اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، حکم فیصلے میں، لقوم قوم کے بارے میں، یقینون جو یقین رکھتی ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ یہاں پہ ہمارا آج یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم اپنے دعاؤں کے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اس کی اسکرین شیئرنگ کو آف کر دیں تاکہ میں پھر اسکرین شیئر کر لوں۔ ایک تھوڑی سی شیئرنگ کرنا چاہ رہا تھا کہ آیت پڑھ رہے تھے سب لوگ، تو میرا بار بار دھیان اصل میں تھوڑا سا سوچنے میں پڑ جا رہا تھا کہ مسلمان قوم تو جو اللہ نے نازل کیا ہے، نہ تو اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور نہ ان کی ایمانیات ہے،
اور نہ उसके मुताबिक उनके अमल हैं, तो हम लोगों का पता नहीं क्या होगा। बस सर ये आप देख लें भी जो बारिशें, बिल्कुल तूफान, सैलाब, सब चीज़ें जो आ रही हैं, असल में ये अल्लाह ताला की वही तंबीह है कि अभी भी वक्त है इंसान जो है वो अपने आप को पलट जाए। जो बेसिक चीज़ तो यही है कि ये जो इस किस्म के इवेंट्स होते हैं, ये बाकी जो लोग हैं सब, ये उन लोगों को झंझोड़ने के लिए होते हैं, और अल्लाह ताला हम लोगों को, मैं अभी जैसे मैंने आप लोगों से बात की कि मुझे तो इस वक्त जो हमारी नई जनरेशन है उस वक्त इतनी उनकी फ़िक्र है कि वो लोग जो हैं जिस तरह से इस वक्त वाकई वो बुराई के लोग रास्ते पे, नई जनरेशन बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट लेती है। जी हाँ, मतलब उनका, क्योंकि शायद उनकी बीच में कोविड में ऑनलाइन उनकी इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ गई, और उसकी वजह से अब वो लोग जो है ना, मतलब मैं जो जिस तरह से इनको नोट कर रहा हूँ या देख रहा हूँ कि अल्लाह ताला का जो दीन है या जो शरीयत है, यानी कि हम आगे मतलब और तबाही, यानी कि शैतान जो है वो बहुत कामयाबी की तरफ जा रहा है। तो उसमें अब ये है कि हमारे कंधों पे यकीनन अब वो ज़िम्मेदारी जो है वो बढ़ गई है। यही वजह है, आप देखें कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कुरान का काम है, अल्लाह ताला से दुआएँ की हैं, अल्लाह ताला ने इस मुकाम तक हमको पहुँचा दिया है। और कोशिश जो है अपने तौर पे आहिस्ता-आहिस्ता, हाँ, जो भी है कोशिश मैं कर रहा हूँ, और आप लोगों की साथ-साथ माशाल्लाह रहनुमाई जो है वो साथ-साथ फरमा रहे हैं। तो बस दुआ करें, अल्लाह ताला आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे इस वक्त इवन उलमा, हमारे लीडर्स, हमारे सियासतदान, हमारे तमाम मकसद ये है कि इवन हर तरफ जो है ना इस वक्त अल्लाह की किताब बीच में नहीं है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बीच में मौजूद हैं। लेकिन सलमान भाई, इसमें एक एक तरीके से उसी मैं तो ये समझता हूँ कि हुज्जत भी तमाम हो रही है कि अगर कोई आदमी सर्च करना चाहे किसी भी टॉपिक पे, अब तो इतनी ज़बरदस्त किस्म के आ गए हैं सॉफ्टवेयर कि आप जिस चीज़ के ऊपर, जिस मसले के ऊपर आप अगर टाइप करेंगे तो उससे मुतालिक जितनी आयतें हैं वो आ जाएंगी आपके पास। तो अगर कोई समझना चाहे तो अल्लाह ताला, मैं तो समझता हूँ, इस इंटरनेट के ज़रिए और सॉफ्टवेयर के ज़रिए, एआई के ज़रिए हुज्जत तमाम कर रहा है आजकल के लोगों के ऊपर, क्योंकि लोगों को अल्लाह ताला ने आज़ादी दी है, तो ये सब चीज़ें भी होंगी, एलजीबीटीक्यू भी होगी। और मैं अभी पंजाब गया था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ नोट की कि बड़ा माशरे में चेंज आ गया है। जो लोग छुप छुपा के चीज़ें वो होती थी, अब वो बड़ी धड़ल्ले से लोग, इवन एयरपोर्ट पे मैंने कुछ लोगों को देखा जो मुझे लग रहा था कि वो कुछ जो है एलजीबीटीक्यू टाइप के थे। बहरहाल मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, ये अल्लाह ताला इसी तरह से हुज्जत तमाम कर रहा है। और ये जो आज की आयतें थी, इसमें ये जो चीज़ें बयान की हैं कि जैसे ये तलाक का कानून है, अल्लाह ताला के नज़दीक कितनी दफ़ा भी बोलो, एक दफ़ा बोलेंगे, एक दफ़ा तलाक का अमल होता है। अब हमारे यहाँ तो अगर किसी ने गलती से 3 दफ़ा बोल दिया तो वो तीनों तलाक आजकल के उलमा नाफिज कर देते हैं। लोग डरते हैं इस तरह की चीज़ों को पब्लिकली बयान करते हुए, जबकि आज की आयत में था कि मुझसे डरो, लोगों से नहीं डरो। तो जब हम, जो इवन कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, वो भी जब हम कोई बयान कर रहे होते हैं तो उसको साफ साफ नहीं बयान करते, बल्कि उसकी कुछ हेलो हुज्जत कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें भी डर लग रहा होता है। सच्ची बात यह है कि अगर हम जाएं और जाके बोलें, मिसाल के तौर पे, कि शफात की इस तरह के कोई अंधा अकीदा कुरान में नहीं है, जैसे हम समझते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम बख्श दिए जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान ने बिल्कुल साफ साफ वाजे करके बता दिया है। इसी तरह ये तलाक का मसला, जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरा हुक्म है, अगर जो इसको नहीं करेगा वही जालिम है, अगर इसके मुताबिक फैसले नहीं करोगे तो वही लोग जालिम है। लेकिन हम उसके खिलाफ अल्लाह के नाजिल की हुई किताब के मुताबिक ना फैसले कर रहे हैं, ना अपनी ईमानियात को सही कर रहे हैं। हमारी ईमानियात भी सही नहीं है। हमें कहा गया अल्लाह ताला ने कि नबियों के दरमियान फ़र्क नहीं करो, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत नबियों के दरमियान फ़र्क करती है और उसकी फिर अहल-उज्जत निकालती है, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर हमने अहल-उज्जत नहीं निकाली तो हमारे ऊपर फतवे लगेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि हमें मना किया गया है कि हमें नहीं फ़र्क करना किसी भी तरीके से। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इस वक्त अगर हम बात करने जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये आज की आयतों ने बिल्कुल झंझोड़ दिया है कि हम तो अल्लाह की किताब के मुताबिक नहीं अपनी चीज़ें कर रहे। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सरफराज भाई। आप पिछली क्लास में आप मौजूद नहीं थे, तो वहाँ पे अल्लाह ताला, मैंने एक जो पहली आयत थी पिछले रुकू की, उसमें अल्लाह ताला ने ये कहा था कि तुम जो है वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए आयत जो है आई थी। तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि उस आयत के हवाले से जो बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी कि अल्लाह ताला ने कहा था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अब वहाँ पे ये आयत मैंने उसको बताया था कि हमारे माशरे में बहुत सारे लोग जो हैं अल्लाह ताला के साथ वसीले के लिए ये आयत जोड़ते हैं। यानी कि अब देखें, अल्लाह की किताब में बात कुछ और हो रही है, लेकिन जोड़ दिया उर्दू के वसीला के साथ। अब ये कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा, मतलब आप ये देखें कि हमारे इवन उलमा हज़रात जो हैं वो ये बात जब बयान करते हैं तो वो अपने आज की जो आयत है, अगर आप इसको इसके साथ कोट कर लें, मैंने वहाँ पे बड़ी एक्सप्लेन डिटेल में बताया कि ये वसीला का मतलब उर्दू वाला वसीला नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कुर्ब, के अल्लाह ताला का कुर्ब जो है वो कैसे हासिल करना है। और उससे पिछले वाले रुकू में मैंने कुर्ब और कुर्बानी दोनों को एक्सप्लेन किया था। तो ये आपकी बात बिल्कुल वजह है कि आज के दौर में, यानी कि मैं अभी
چند دن پہلے میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کچھ انسانی شخصیات کے حوالے سے اور بزرگان دین کے حوالے سے انہوں نے قرآن پاک کو کوٹ کیا کہ جی قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کی طاقتیں، اور وہ آج بھی اپنے مرنے کے بعد بھی وہ اپنے مختلف معاملات سر انجام دے رہے ہیں. اور انہوں نے جو قرآن کی آیت کوٹ کی وہ بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کر کوٹ کی، اس کے معنی ہی بالکل کچھ اور ہیں، میننگ ہی کچھ اور ہیں. اور آیت انہوں نے کون سی کوٹ کی کہ جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم کا واقعہ ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ وہاں پہ ہے نا کہ جی علم جو ہے وہ سکھایا. اب اس میں انہوں نے کہا جی کہ اسماء جو ہے اسماء، اس میں انہوں نے اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے اس کا نتیجہ یہ نکال لیا کہ جی اس کے مطابق جو ہے انسانوں کے پاس جو ہے وہ مختلف قسم کے علوم ہیں، اور وہ اس کے مطابق جو ہیں وہ مختلف قسم کے معاملات جو ہیں وہ زندگی کے سر انجام دے رہے ہیں. کہیں پہ کوئی کتب ہے، تو کہیں پہ کوئی غوث ہے، کہیں پہ کوئی ابدال ہے. تو اب بات کیا ہے کہ سر آپ یہ دیکھیے گا کہ وہاں پہ جب ہم نے وہ واقعہ آدم پڑھا تھا، میں نے بہت ڈیٹیل میں اس کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ آیت کیا ہے، اس میں معنی کیا تھے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو ان کی پوری اولاد کے بارے میں، ان کی ذریت کے بارے میں بتایا، اور وہ نام جو تھے ان کی اولاد کے نام تھے. اور اس کو دیکھتے ہوئے حضرت آدم نے بتایا کہ میری اولاد میں شیطان جو ہے وہ یقیناً بہکائے گا، لیکن اس امتحان کے باوجود جو ہے وہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے کہ جو اس میں کامیاب ہوں گے. اور انہوں نے نام لے کے ان لوگوں کے یہ بات بولی تھی. تو اینی وے یہ مختلف، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہی قرآن پاک، جیسے میں نے آج ہی آپ کے ابھی لیکچر میں بات کی کہ جہاد کے حوالے سے، کہ ہمیں بہت سارے بڑے بڑے علماء جو ہیں مطلب وہ اتنی بڑی بڑی بات ایسی کر جاتے ہیں کہ جو مطلب قرآن میں ٹھیک ہے. یہ تو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ کی نیت اگر صاف ہو اور آپ جو ہے وہ اگر کہیں سے کسی بات سے کوئی مطلب جو ہے وہ معنی اگر ایسے لے لیتے ہیں کہ جو آپ کی نیت دین میں کہیں پہ کوئی انحراف پیدا کرنے کی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اجر دیں گے. اور جب بھی آپ کی تصحیح ہو جائے تو آپ اپنی اصلاح کرنے کے لیے بھی راضی ہوں. تو سر خیر بات یہ لمبی ہو جائے گی، تو اس بات کو میں کلوز کرتا ہوں. تو اب ہم جی ہاں بہت وسیع ٹاپک ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. آلرائٹ جی، ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا الحمدللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اور یہ 16th دعا ہے. الحمدللہ ہم اس سے پہلے یقیناً آپ لوگوں نے 15 دعائیں جو ہیں وہ یاد کر لی ہوں گی. تو آپ لوگوں سے میری جو آج کی دعا ہے اس میں ہم قرآن پاک کی ایک نہایت ہی بابرکت اور پر اثر دعا پر گفتگو کریں گے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی ہے. یہ دعا نہ صرف شکر گزاری کی اعلیٰ مثال ہے بلکہ ہماری روزمرہ زندگی میں عاجزی، نیک اعمال اور اللہ کی رضا کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ دعا اصل میں سورۃ النمل جو ہے اس کی آیت نمبر 19 سے لی گئی ہے، اور جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں علم، نعمت اور حکومت عطا کی، اور دعا کی کہ وہ شکر گزار رہیں اور نیک اعمال کرتے رہیں. یہ دعا شکر گزاری، عاجزی اور عمل صالح کے حوالے سے انتہائی مؤثر ہے. قرآن پاک میں ہم اس کی عربک پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان عمل صالحا ترضہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند آئیں، اور اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنی نیک بندوں میں شامل کر لے. اب یہ جو دعا ہے اس کے حوالے سے اگر اس کا پس منظر دیکھ لیں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد صاحب جو تھے ان کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا، اور یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت، علم اور حکمت اور پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھانے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. اور جب آپ نے، ہم یہ سورہ نمل پڑھیں گے تو اس کی ڈیٹیل باقی ہم وہاں پر جا کے دیکھیں گے کہ چونٹی کی ایک وہاں پہ گفتگو آئی ہے، اور اس چونٹی کی گفتگو کو سنا تو وہ مسکرائے، اور تب انہوں نے یہ دعا جو ہے یہ مانگی. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ شکر گزار رہیں، والدین کے لیے جو ہے وہ دعا کی، اور نیک اعمال پر قائم رہنے کی دعا کی. ہمیں معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے جاہ و جلال، اور جو ان کو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیں کہ اس سے پہلے شاید ہی کسی کو ایسی بادشاہت جو ہے وہ عطا کی ہو کہ جس میں جن بھی ان کے سلطنت میں ان کے انڈر میں تھے، اسی طرح سے پرندے اور تمام جانور. اور وہ ان کے پاس جو ہے، ہم انشاءاللہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پہ کس طرح سے ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ پلک جھپکتے میں ان کے پاس آ گیا، کس طریقے سے ان کے معاملات تھے. تو بہت ساری چیزیں ہمیں وہاں سے سیکھنے کے لیے جو ہیں وہ ملتی ہیں. تو ہم ان کے تمام دعاؤں کے تشریح اور اس کے لفظ بلفظ معنی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ رب اوزنی ان اشکر نعمتک، ربی اوزنی کہ اے میرے رب، اوزنی تو مجھے توفیق دے، اے میرے رب تو مجھ کو توفیق دے کہ میں اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کروں. یعنی کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اتنی جاہ و جلال کے بعد
इंसान के अंदर तकब्बुर नहीं आया, बल्कि उनके अंदर जो है वो आजिज़ी आई कि अल्लाह ताला से वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो भी तूने मुझको नेमतें अता की हैं, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि मैं जो हूँ उन पे तेरा शुक्रगुजार बंदा बनकर रहूँ। और साथ ही साथ वालिदैन के लिए भी दुआ करना और उनकी नेमतों का एतराफ़ करना, यानी कि वा अला वालिदैया, कि साथ ही साथ एक अल्लाह के पैगंबर, एक इतनी बड़ी सल्तनत के ऐसी सल्तनत का कोई आज तक बादशाह ना हो, और वो जो है वो साथ-साथ अल्लाह की शुक्रगुज़ारी कर रहे हैं और अपने वालिदैन के लिए दुआ कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो दुआ की थी आपने देखी होगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, तो उसमें भी कि आपने कि रब्बी हबली हुक्म व अलहिकनी बिस्सॉलिहीन वजअलनी लिसानन सिद्क़न फ़िल आखिरीन वजअलनी वरिसतन जन्नतिन नईम, तो वो दुआ भी बहुत खूबसूरत है। उसमें भी आपने यही आजिज़ी, शुक्र और नेक लोगों के लिए साथ जो है वो दुआएँ करते हुए देखा। और जो हज़रत इब्राहीम की पहले दुआ थी, उसमें उन्होंने अपने वालिदैन के लिए दुआ की, और यहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो अपने वालिदैन के लिए दुआ कर रहे हैं। तो अन अमला सालिहन तरदहू, कि नेक अमल करने की तौफीक जो तुझे पसंद आए। इनकी जिस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि मैं नेक लोगों में शामिल हो जाऊँ, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि नेक अमल करने की तौफीक मांगी, और वो कि जो अल्लाह ताला को पसंद भी आए अमल, यानी कि खाली वो अमल नहीं कि जो अमल हो, लेकिन वो अमल जो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का दर्जा रखता हो, जिस पर अल्लाह ताला जो है वो राज़ी हो जाएँ। यानी कि ये भी बहुत खुश नसीब लोग होते हैं कि जो अल्लाह ताला के वो अमल अल्लाह ताला उनको करने की तौफीक दे देता है। जैसे आप लोग और हम लोगों को अल्लाह ताला ने इस कुरान से जुड़ने की तौफीक अता फरमा दी। ये यकीनन हमारी हमारे इसमें नहीं था, ये अल्लाह ताला की ये एजाज़ है, ये अल्लाह ताला का करम है हम पर कि अल्लाह ताला ने हमको इतनी बड़ी सादत जो है वो नसीब फरमाई है, और हम जो है वो अल्लाह ताला का ये पैगाम जो है ये आने वाली नस्ल तक को पहुँचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी ये दुआ की, और इसके बाद व इदखिलनी बिरहमतिका, यानी कि अल्लाह की रहमत के बगैर तो कभी भी कामयाबी मिल ही नहीं सकती है। तो हमें अपने रब से उसकी रहमत जो है वो दरकार है। अल्लाह ताला की जब रहमत होगी, तभी हमें जो है वो कामयाबी जो है वो मिल सकेगी। और फ़ी इबादिका सालिहीन, जिस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि मैं जो हूँ साले लोगों में शामिल हो जाऊँ, तो यहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि नेक लोगों की जमात में शामिल होने की आरज़ू जो है वो उन्होंने की। तो हमारी भी आरज़ू यही होनी चाहिए कि हमारा उठना बैठना इस दुनिया में भी और मरने के बाद भी अल्लाह ताला जो है वो हमें सालिहीन की जमात में उठाएँ बिठाएँ, अंबिया की जमात में उठाएँ बिठाएँ, और हमें जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत जो है वो नसीब फरमाएँ। तो ये जो दुआएँ हैं, इसके अगर हम फ़वाइद और बरक़ात को देखें, तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की याद दहानी है, वालिदैन के हक़ को पहचानने की तालीम है, और नेक अमाल की रग़बत और बुराइयों से बचाव है, और आजिज़ी, शुक्रगुज़ारी और अल्लाह की रहमत पर इन्हिसार है, दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त और कामयाबी का ज़रिया है। इसके अगर हम अमली तरीके की बात करें, तो रोज़ाना फ़जर या इशा के बाद ये दुआएँ माँगनी चाहिए हमको। जब भी कोई कामयाबी या नेमत मिले, तो ये दुआ ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला से शुक्र जो है वो किया गया है। वालिदैन की खिदमत और उनके हक़ में दुआ करते वक़्त ये दुआ जो है ये पढ़ना बहुत मौसर है। इम्तिहानात, नौकरी, कारोबार और ज़िंदगी के बड़े-बड़े फ़ैसलों के वक़्त भी इस दुआ को मामूल जो है वो बनाना चाहिए, क्योंकि हम इसमें अल्लाह ताला से मनाजात करते हैं इस दुआ में। और इसके अगर हम रूहानी पैगाम को देखें, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ हमें ये सिखाती है कि नेमतें मिलने के बावजूद इंसान को आजिज़ और शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। कामयाबी सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और इसकी रहमत से है। आइए इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ, ताकि हम भी नेक लोगों की जमात में शामिल हो सकें। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोगों का अगर कोई सवाल हो या कोई बात शेयर करना चाहते हो, तो ज़रूर कीजिएगा। ऑलराइट जी, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारा रब्बना ला तुआखिज़ना नसीना व अख़्ताना ये सेगमेंट तो कंप्लीट हो गया है। हमने लास्ट टाइम 2 पेजेस जो हैं सिर्फ़ पढ़े थे अपने अल्फ़ाज़ की पहचान की सीरीज़ के। तो अगर आप इजाज़त दें, थोड़ा-सा आज हमने कुछ एक्स्ट्रा गुफ्तगू भी कर ली है, तो हम 1 या 2 पेजेस जो हैं वो सिर्फ़ उसको देख लेते हैं। आप में से तकरीबन 4 लोग जो हैं वो हैंड रेज़ कर दें, ताकि हम जो है वो 2 पेजेस जो हैं उनको पढ़ लें। हमने लास्ट टाइम 68 नंबर जो है मेरे ख़्याल में पेज जो है वो हमने देख लिया था, तो आज हम 69 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो पेज नंबर 69 है वो आ गया है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर जी, अहमद आईडी से आप प्लीज़ पढ़ना शुरू कीजिएगा। 1 हैंड कोई 2 हैंड और रेज़ कर दें। जी प्लीज़। औज़ु जी बिल्लाहि पढ़िए। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशद्दु बहुत ज़्यादा हुब्बन मोहब्बत, लो अगर ज़रा वो देखें, इस
جب یرونا وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو، اس جب تبرہ بیزاری کا اظہار کریں گے، جب اس نے بیزاری کا اظہار کیا، رہا وہ دیکھیں گے، تقطعت منقطع ہو جائیں گے، الاسباب ذرائع، کرتن دوبارہ جانا، نتبرہ ہم بیزاری کا اظہار کریں گے، تبرؤ انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا، یریہم وہ ان کو دکھائے گا. جی جی لاسٹ لفظ ہی پڑھ لیں. اعمالہم ان کے اعمال. کے اعمال، یہ والے جو ہمارا پورا لائن تھی، اس میں سارے پرانے لفظ جو ہیں مختلف انداز میں، جیسے اصل ورڈ جو ہے وہ برات ہے یا بیزاری، تبرؤ، نتبرہ، اور اسی طرح سے از تبرہ، ان کے مین ایک ہی ورڈ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ از یرون العذاب، را کا مطلب ہمیں معلوم ہے کہ دیکھنا ہے، اور لو یرا اگر وہ دیکھیں، ان کے وہی را جو ہے یہ ہم نے اس کو اس میں دیکھا ہے مختلف طریقوں سے، یہ لکھا ہوا ہے راؤ، وہ دیکھیں گے. اسی طرح سے آپ نیچے بھی اگر دیکھیں گے تو یوریہم کہ وہ ان کو دکھائے گا. تو یہ مین دیکھا جائے تو دو الفاظ جو ہیں وہی یہاں پہ بار بار آئے، ایک تقطعت منقطع ہو گیا، اور اشد حبن شدید سے ہے، اور حبن محبت تو شدید محبت. جی آل رائٹ نہیں بھائی لیکن آپ یہاں پہ سلمان بھائی یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا جو ہم نے یہ پڑھا تھا اس میں، کہ جب آخرت کے اندر لوگ جب جائیں گے تو وہاں پر لوگوں کا ایک دوسرے سے وہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ حجت تمام کر دے گا. وہاں پہ بھی ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے جو وہ دنیا میں کرتے وہ رہے. تھا نا یہ والا ٹاپک کہ اس میں یہ تھا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور وہ جو لوگ دوسرے ہیں جو وہ دوسرے لوگوں کو اتنا چاہتے ہیں جیسے اللہ کو چاہنا چاہیے. یہ وہ والی آیت 165 آئی تھی سورہ بقرہ کی، 165 نمبر آئی تھی، ہاں جی. اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے. یہ چیز اب دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں کتنے لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ کس سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو کتنے مسلمان ایسے ہوں گے، کیا وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ سوچنا چاہیے اس پہ ہمیں. بالکل. آج بھی جیسے ہماری جو آیات تھیں اللہ تعالیٰ نے واضح سے دیکھیں بتایا کہ مجھ سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرو. اور جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا لاسٹ فرائیڈے کا، تو اس میں انہی آیت میں ورڈ آئے تھے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہم کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرنا. ان کے وہ آیات بہت خوبصورت آیات تھیں وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کا کہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے شرطیں لگائی تھی کہ تم میرا جب ذکر کرنا شروع کر دو گے تو پھر دیکھو کہ میں کس طریقے سے تمہارا ذکر کرتا ہوں. اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ پھر آپ جب ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 10 قدم بڑھاتا ہے. جی پلیز. جی آگے بڑھیے گا. نہیں یہ دیکھیں قرآن بھی جو ہے نا، یہ اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ذکر یا ڈسکس کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا. ایسے ہی ہے بالکل. اور یہ تو میں آپ کے سامنے وہ حدیث کہ جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود آسمانی آسمان پہ آتے ہیں، وہ سنتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں، وہ آپ پہ بلیسنگز جو ہیں وہ بھیجتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. اللہ کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں، چرند پرند وہ دعائیں کرتے ہیں، فرشتے آپ کے پاؤں آپ کے لیے اپنے پر جو ہے وہ بچھا دیتے ہیں. تو اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت جو ہے وہ آپ کو گزار رہے ہیں. تو یقیناً اس پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی پلیز. پڑھوں سر؟ جی پڑھیے پلیز. حسرات علیہم، ان پر حسرتیں ڈال کر، بخارجینا نکلنے والے، حلالن طیبن حلال پاکیزہ، خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم، عدو مبین کلم کلا دشمن ظاہری دشمن، الفحشاء. جی ان کی شاید لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. آگے آپ پڑھ لیں سرفراز بھائی. الفحشاء بے حیائیاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفحشاء بے حیائیاں، نتبعو ہم پیروی کریں گے، نون ہے ہم کے لیے، تبعو تباہ کرنے سے، الفینا ہم نے پایا، ابانا اپنے باپ دادوں کو، اچھا اول الفینا کا ایک وقانا اور مطلب بھی ہے. الفینا کا ایک مطلب اور الفت سے ہے نا، یہ الفت سے لفظ نکلا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ ڈال دیا، کہ ہم نے پایا یا ہم نے الفت ڈال دی. جی صحیح ٹھیک ہے. ابانا ابا و اجداد سے، ابانا باپ دادوں کو، اول وقانا کیا وہ اگر ہوں، کیا اور وہ اگر ہوں، ین اکو چلاتا ہے، ین اکو جی ین اکو چلاتا ہے. اس کا روٹ ورڈ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ چلاتا ہے کس طرح. بہرحال ین اکو چلاتا ہے، لا یسمع کہ وہ جو پکارنا نہیں تھا وہ پکار کے بتائیے کیا بتا رہی ہیں. آواز کٹ گئی، آپ کچھ بتا رہی تھیں، ریپیٹ کریں. پکار کے جو آواز نہیں دینی تھی، وہ جیسے مثال بیان کی گئی کہ چروایا جیسے پکار کے آواز دیتا ہے اور وہ سنتے نہیں ہیں. یہ وہ والی آیت مجھے لگ رہا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں آگے لا یسمعو آ رہا ہے، لا یسمعو جو نہیں سنتے جو نہیں سنتے.
بالکل صحیح ہے. صحیح. آگے نسرین سسٹر آپ پڑھ لیں پلیز. نیکسٹ دعا دعا. آگے وہاں پہ وہ پکارنا وہی ندا جی آواز حرما اس نے حرام کر دیا. چلیں آپ پڑھ لیجیے سسٹر نسرین. جی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں. جی جی کوئی المیتا مردار میت سے ہے المیتا مردار. المیتا المیتا مردار. لحم الخنزیر سور کا یہ اصل گوشت. میں میتا ہے, لحم یا کے ساتھ میم جو میتا ہے کیونکہ ملے گا تو المیتا. المیتا. صحیح. المیتا لحم لحم الخنزیر لحم کہتے ہیں گوشت کو, خنزیر سور کو کہتے ہیں. اوہلا پکارا گیا. فمن ترا بس جو شخص مجبور ہو گیا, مطلب وہ جو وہاں پہ کھانے کی بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی مجبور ہو جاتا ہے اور کوئی اس طرح کوئی مرا ہوا کوئی جانور ہوتا ہے اور پھر مجبوراً کھانا پڑ جاتا ہے اس کو. فمن ترا کا مطلب بس جو شخص مجبور ہو گیا. غیر باغن غیر کا مطلب نہیں اسے ہے, اور باغن کا مطلب بغاوت سے ہے. بغاوت کا ارادہ نہیں ہے. غیر باغن بغاوت کا ارادہ نہیں. ولا عادن اور نہ زیادتی کا. عاد مطلب ذاتی, لا کا مطلب نہیں, اور وا کا مطلب بطن سے ہے, پیٹ بطن. لا یکلم اللہ لا کا مطلب نہیں, یکلم اللہ ان سے کلام اللہ کرے گا, نہ ان سے اللہ کلام کرے گا. فی شقاق بعید ضد میں دور جا پڑے. بعید کا مطلب دور, فی کا مطلب میں, شقاقی مطلب ضد میں. جی ماشاءاللہ. جی حمدہ آنٹی آپ پڑھ لیں نیکسٹ لائن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایہو جی تعبدون اس کی تم بندگی کرتے ہو. آت المالا اس نے مال دیا. اللہ حبہ الف کے اوپر اس جب کی یہ کھڑی الف نسبت آ جائے گی تو اس کو دو حرکت کے برابر جو ہے اس کو تھوڑا سا بڑھائیں گے تو آت المالا. آت المالا اس نے مال دیا. اللہ حبہ اس کی محبت پر. ابن السبیل سبیلی مسافر. المؤمن الموفون پورا کرنے والے ہو. باساؤ سختیاں. الموفون جو ہے اردو میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ الموفون وفات سے تو نہیں, یہ وفات. وفا سے ہے, وعدہ وفا کرنا, اچھا پورا کرنا وفا سے ہے. جی جی. باساؤ سختیاں. الضراء تنگیاں. اچھا الذین آگے صبروا سسٹر نسیم یہ جتنے لفظ رہ گئے وہ آپ پڑھ لیں کیونکہ آج ہم نے یہی 2 پیج پڑھنے ہیں. الضراء سے الضراء تنگیاں. الذین صدقوا جنہوں نے سچ کہا. القصاص بدلہ لینا. القتل مقتول مرنے والا. الحر بالحر آزاد آزاد کے بدلے. العبد بالعبد غلام غلام کے بدلے. جی یہ حر جو ہے یہ اردو میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ حریت, تحریک حریت, آزادی کی تحریک. تو یہ الحر بالحر یعنی کہ آزادی کے بدلے. تو یہاں پہ ہمارا یہ جو سیگمنٹ تھا آپ یہ دیکھیے گا کہ الحمدللہ اس وقت ہمارا جو پہلا پارا تھا اس میں کیونکہ بہت زیادہ الفاظ تھے تو وہ ہمارے کمپلیٹ ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ اب میرے خیال میں ہمارا تقریباً یہ جو پیج ہے اس کو میں نے اس لیے یہاں پہ سورس میں نے کہا آپ کو دکھا بھی دوں کہ اس میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ہمارے قرآن پاک کے کہ پچھلی دونوں کتابوں میں صرف ایک سپارے کے الفاظ آئے ہیں اور ترجمے کو کی جو 5ویں کتاب میں پورے ایک سپارے کے الفاظ آ گئے ہیں. یعنی کہ گویا اس سپارے میں بے انتہا الفاظ وہ آئیں گے جنہیں آپ نے ابتدائی کتابوں میں پڑھ لیا ہے. یعنی کہ ابھی آپ یہ دیکھیے گا کہ ہماری یہ جو لاسٹ 2 کلاسوں میں آپ نے پورے ایک پارے کے الفاظ پڑھ لیا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اس وقت کتنی فاسٹ اسپیڈ سے ہم آگے کی طرف جو ہے وہ موو کریں گے. تو یہاں پہ ہم آج کا اپنا سبق جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. آج تمام ماشاءاللہ بہت انٹریکٹیو سیشن رہا, سب نے پارٹیسپیٹ کیا. تو آپ تمام لوگوں کا ماشاءاللہ بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ فرائیڈے کو جو ہے وہ ملاقات کریں گے. تو بس آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ لوگ بھی اسی ذوق شوق اور جذبے کے ساتھ کلاس میں آتے رہیں. اور آپ کے جو باقی لوگ جو کلاس میں کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ پا رہے یا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ویسے گاہے بگاہے اپنے تمام پرانے اسٹوڈنٹس کو میسیجز کرتا رہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جیسے آپ کے مطلب زاہد بھائی ریگولر آتے تھے وہ نہیں آ رہے, شائم آتے تھے ریگولر وہ نہیں آ رہے. اسی طریقے سے کچھ اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے بڑے ریگولر ہوتے تھے تو کافی دن سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ نہیں آ رہے ہیں. سسٹر فرحانہ سے میری بات ہوئی تھی, وہ UK والی جو ہیں وہ ان کا کیونکہ ایک اور وہ کورس کر رہی ہیں تو ان کا ٹائم کا کلیش آتا ہے, وہ کہتی ہیں میں ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ رہی ہوں. تو باقی یہ ہے کہ میں نے کہا کہ تمام ہمارے جتنے بھی پرانے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو میں چاہوں گا کہ سارے جو ہیں ہمارے ایکٹیو ہوں اور پارٹیسپیٹ بھی کریں. تو بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری بہت شکریہ آپ کا بھی, بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ جی آپ تمام لوگوں کا. تو ہم کلاس کو کلوز کرتے ہیں ابھی.